لگائیں پیج لگائیں جو میں نے عمران کو بھیجا ہے ابھی لگائیں ابھی. اچھا یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 357 ہے. اور میں نہیں اس پر بات کر رہا ابھی. آپ نہ کریں نا, مجھے بتانے تو وعدہ کرتا ہوں کروں گا میں. اچھا آپ وعدہ کریں لیکن مائنڈ میوٹ کر کے صرف دیکھ لیں. میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا, 74 کی کاروائی آپ کو دکھا رہا ہوں نا. میں آپ کا حوالہ بھی ابھی دکھاتا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ جناب لکھا ہوا ہے کہ 29 جنوری 1915 کا حوالہ صفحہ نمبر 357 کے اوپر. 29 جنوری یہ ایک آپ نے 29 جنوری 1915 کا حوالہ پڑھا ہے. یہ الفضل 29 جنوری ہے. یا بختیار نے یہ کہا ہے ہاں جی حضرت فرماتے ہیں, حضرت مرزا ناصر احمد صاحب یہ ذرا پڑھ دیں میں اس کی پھر تصدیق کر دیتا ہوں. یا بختیار مسیح موعود کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنے اور آپ کی امتی قرار دینا سمجھانا گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. امتی قرار دینا, امتی میں داخل کرنا, یہ دیکھیں پوری بات اپنے پاس سے گھڑ کر بنا لی ہے کہ یہ الفضل کے 29 جنوری 1915 کے شمارے میں لکھا ہے. حضور فرماتے ہیں 29 جنوری کا حوالہ ہے. یا بختیار کہتا ہے ہاں جی حضور فرماتے ہیں میں آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 29 جنوری دیکھیں بات نہ اندر کر, بات نہ کاٹیں, بات پوری مجھے کر لینے دیں, اس کے بعد جو مرضی کریں. وہ فرماتے ہیں کہ اس دن تو اخبار ہی نہیں چھپا. تو یہ اتنی لمبی عبارت کہاں سے آ گئی؟ اخبار چھپا ہی نہیں تو اب وہ کہاں سے جناب آپ مجھے چھاپ کر وہ اخبار لا دیں گے اس دن کا؟ یا بختیار کہتا ہے 29 جنوری 1915 کو یہ حوالہ کسی اور ایشو میں ہے. اب یہ اپنا اقرار کرنے کی بجائے کہ وہ غلط حوالے دیتے رہے, غلط تاریخیں بتاتے رہے, جس دن اخبار چھپا ہی نہیں اس دن سے اپنے پاس سے عبارت گھڑ کر بنا لی اور بعد میں کہہ دیا جی کسی دوسرے ایڈیشن میں چیک کر لو. وہ خود اقرار کر رہا ہے. اب جو میں نے بھیجا وہ لگا دیں پلیز. اس کا جواب دیں پھر اس پر جاتے ہیں. نہیں اس پر میں نے کہا میں پوری ڈیبیٹ کروں گا آپ کے ساتھ. ہاں تو مختصر سا تبصرہ تو کر سکتے ہیں نا آپ. میری بات لگائیں سامنے پھر آپ نے ابھی دکھانا ہے کہاں پر. اوہو میں یہی عرض کر رہا ہوں اس پر تبصرہ تو کر دینا کہ یہ بات ایسی ہوئی ہے صحیح. پوری ڈیبیٹ ہے اس پر, ایسے نہیں نہ ہوتا تبصرہ, پوری ڈیبیٹ کروں گا آپ کے ساتھ. او بھائی ڈیبیٹ یہ بھی آپ کر رہے ہیں 74 کی کاروائی پر بات نہیں کرنی ہے. بات پر کر رہے ہیں نا, میں نے چیز دکھانی ہے کہ آپ نے دکھانی ہے. میں پہنچ گئی. دیکھیں بات سنیں, آپ نے پہلے تبصرہ کیا ہے حوالے کی بات پر کہ جماعت احمدیہ کے لوگ. بات سنیں, اب رائے فرار اختیار نہ کریں, اب رائے فرار اختیار نہ کریں. اب آپ وہ لگائیں اور اپنی بات دکھائیں. میں دکھاتا ہوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے حوالے لوگ غلط نوٹ کرتے تھے. آپ رائے فرار اختیار نہ کریں. بھئی آپ نے کہا تھا یا نہیں, ہاں یا نہ تو کر دینا. اب میں نے کہا میں پوری ڈیبیٹ کروں گا اس پر, صرف حوالوں کی بات ہوگی. تو کروں گا کیوں, یہ کروں گا تو اس پر بھی میں کروں گا, پہلے اس کا جواب دیں. نہیں میں کہتا ہوں کہ میری بات لگائیں اوپر دیکھ لیں. اچھا میں وہ آپ کی بات میں وہ لگاتا ہوں حوصلہ. دیکھیں نا شور نہ کریں, دیکھیں اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریں. اپنی باغ سے بات سے نہ بھاگیں. لو لیول الفاظ استعمال نہ کریں, پھر میں کروں گا پھر آپ جو ہے وہ پریشان ہوں گے. آپ پہلے فون پہ مشورے کر لیں نا, جو آپ کے دوست آپ کو مشورے دے رہے ہیں وہ فون پہ ان سے مشورہ کر لیں. بات آپ نے کیا سننی ہے, بار بار تو آپ کو فون آ جاتا ہے. سر میں نے دیکھو کسی کا فون میں نہیں سن رہا. آپ میرا والا لگائیں اور پھر اپنی بات. آپ نے کہا جہاں میں دکھاؤں گا آپ بھی دکھائیں گے. ابھی آپ نے دکھانی ہے وہ بات. یا میں دکھاتا ہوں آپ کو بات. آپ نے میں دکھاتا ہوں نا آپ کو بات کی تھی. تو آپ نے کہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ حوالہ غلط نوٹ کرتے تھے. وہ یا بختیار کہہ رہا ہے کہ 29 جنوری وہ دکھانا میرے ذمہ ہے. ٹھیک ہے, یہ 29 جنوری 1915 کو جو الفضل کا آپ کے اکابرین نے علماء نے ایک جعلی عبارت بنا کر وہاں پیش کی, وہ پیش کر دی تھی انہوں نے. اس دن تو اخبار ہی نہیں چھپا. وہ یا بختیار خود مان رہا ہے. بات نہیں ہو رہی, میں پوری ڈیبیٹ رکھوں گا آپ کے ساتھ. ٹائم رکھ نہیں رکھوں گا, کیا ہوتا ہے یہ رکھوں گا میں. اچھا نہیں اس پر دوسرا تو کر دینا. میں نے ایک چیز آپ کو بھیجی ہے اس کا جواب آپ نے دکھانا ہے. اس پر تو بتا دینا کہ یہ 29 جنوری 1915 کو کوئی الفضل چھپا تھا جس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی. نہیں چھپا تھا. آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میں پوری میر صاحب میں آپ سے پوری ڈیبیٹ کروں گا صرف حوالوں. اچھا مختصر ایک فکرے کا جواب نہیں دے سکتے آپ اس کا؟ مجھ سے آپ پوچھ لیں سوال, میں آپ کو دیتا ہوں, میں اسی وقت جواب دے دوں گا. ہاں نا کچھ تو بندہ کرتا ہے نا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اپنے نوٹس چیک کروں گا. اگر آپ کی بات درست ہوئی تو میں ڈیبیٹ کے اندر آپ کے سامنے بالکل صاف رکھ دوں گا. اچھا ابھی آپ نے کاروائی کے اندر سے یہ دیکھا ہے نا, صفحہ نمبر 357 ہے, 357 اردو کا چھپا ہوا. یہ آپ نے 29 جنوری کا حوالہ پڑھا ہے. اس میں کیا مشکل آپ کو ہو رہی ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں میں نوٹس پڑھوں گا جا کر؟ آپ 74 کی کاروائی پر بات کرنے آئے ہیں, ابھی آپ بہانہ بنا رہے ہیں میں نوٹس پڑھ کے آؤں گا دوبارہ.
तैयारी के बाद को मैं से तो तैयारी के बगैर तो मैं नहीं ना बात कर सकता। मैंने आपको कहा है सिर्फ हवालों पर आपके साथ एक दिन रखूंगा, 2 घंटे की डिबेट रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं अब मैंने एक चीज दिखानी है और एक चीज आपने दिखानी है, उस पर आए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये आपने जो इबारत भेजी है इस पर कोई सफा नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ ऊपर, ना ही पता चल रहा है, वो तो मिटा हुआ है। ये कौन सा सफा नंबर है, ये कहाँ से ये लिया है आपने? ओ भाई अब मैं ऊपर पेज नंबर नहीं नजर आ रहा। अच्छा, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये कार्रवाई से मैंने भेजा है? नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से आप भेजा है, ऊपर सफा नंबर नहीं लिखा, मैं कैसे इसको क्रॉस चेक करूं? यार मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज दिया है। तो प्यारे भाई उसके सफा नंबर समेत भेजे ना। जब आप एक हवाला देते हैं, मैं आपको हवाला दिखा रहा हूँ, 3, 5, 7 नंबर सफा है, ऊपर सफा नंबर नजर आ रहा है, वहां मैंने अभी दिखाया वीडियो में, वो मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ। नहीं, जो सफा है वो मैं सफा पूरा आपको भेज देता हूँ। तो आप मेरे नंबर पर भेज देना, फिर वाया वहां भेजेंगे लंडी कोतल, वहां से जाएगा जनाब वो काला कताई, वहां से पहुंचेगा जेलम और वहां से मेरे पास पहुंचेगा। मैं ये सफा अभी आपको, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर अभी भेज, मुझे लिंक भेज दें इसका PDF का, मैं वहां देख लेता हूँ, इसमें क्या मसला है। 1 मिनट में भेजता हूँ, फिर आपका नंबर अब मुझे करना पड़ेगा सेफ। 1 मिनट देना मुझे। हाँ, अच्छा, आवाज ठीक आ रही है मेरी? कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी, वो कितने गए हो सारे? जी जी ठीक आ रही है। मैच देख रहे हैं। हाँ, मैच किदा लगा है? पाकिस्तान इंडिया ना तो खेडने नहीं थे। मुख्तलिफ मैच नहीं, रूस अमेरिका का लग। अल्लाह खैर करे। क्रिकेट दा क्रिकेट ही समझो। मानी फिल्म लगी है पुलिस दी ते चोर दी। और उसका वक्फा नहीं होगा? नोरस लिया तो बाद बनी, मतलब शायद वो पीछे चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, या मुझे पीछे नजर आ रहा है। अच्छा, क्या सफा नंबर क्या बता रहे थे? ये याद है किसी को? सफा नंबर क्या बता रहे थे ये कार्रवाई का? नहीं है मीर साहब, अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया। मीर साहब वो वाला सफा निकाल लें जिसके ऊपर कोई पेज नंबर नहीं है। वो तो बड़े हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि अखबार का वो रेफरेंस दे दीजिए। अल-फजल अखबार में ये 4 लाइनों की इबारत लिखी है, उस दिन अखबार ही नहीं छपा और ये कहते हैं बाद में वो हवाले दे दिए। कहां से दे दिए गए थे भाई? जब वो अखबार छपा ही नहीं तो खुद प्रिंटिंग प्रेस में जाके अल-फजल अपना छाप कर ले आए थे कि लो जी इसमें लिखा हुआ है। जैसे वो फतावा रिजविया के अंदर अपनी इबारत लिखकर लिखा हुआ है, ये अहमद रजा की दूसरी किताब में ये इसका हवाला लिखा हुआ है। लो ये अपनी किताब, हवाला भी अपनी किताब, सुबहान सुबह खुद अहमद रजा बरेलवी की किताब है, वो भी हाशिए में लिखी हुई है। क्या वहाबियों के खुदा को रहा है, रेफरेंस अपनी किताब का दिया हुआ है कि लो जी एक किताब में मैंने झूठ बोला है और दूसरी किताब में लिखा है कि फलां किताब से रेफरेंस में दे रहा हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं भगत सिंह बन जाऊं और राजा साहब को अपना वकील बना लूं। फांसी तो मुझे पक्की मिलेगी कि वकील आया कोर्ट में, अदालत मतलब सबूत ही लेके जाए। कहने का मतलब ये है कि जितना मर्जी झूठ फैला लो, 2-3 किताबों में होगा तो फिर ऑथेंटिटी हो जाती है ना उसकी, कि वाकई सच्ची बात है। तौर पे कुड़ी ने मैनू कॉल की थी, मैं पक्का क़यामत तक ऐसे ब्लॉक कर देना। मीर साहब आप वो सफा निकालें जो राजा साहब ने आपको भेजा। नहीं, वो निकाला है मैंने, वो उसके ऊपर सफा नंबर ही नहीं है, वो मैं कैसे क्रॉस चेक करूं? इनको पता है, ये वकील हैं कि जब कोई सबूत पेश किया जाता है तो उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि वाकई दुरुस्त है या नहीं। आप उसके ऊपर क्रॉस लगा लें ना। हाँ तो चेक कितों लाइए? चेक अपना जड़ा बैंक चो कैश करा लाइए। ठीक है, जो बंदा आता है ना तो तैयारी से आना चाहिए, नहीं तैयारी तो हम तो टाइम देते हैं कि तैयारी करके आ जाओ, तहकीक करके आ जाओ, कोई मसला नहीं। मीर साहब ये कालू साहब को ब्लॉक कर दे, बार बार कॉल कर रहे हैं, मुझे शक हो रहा है आपका माइक अच्छा? नहीं हो रहा। हाँ, मीर साहब मैंने तो उंगली पकड़ाई थी राजा साहब को, उन्होंने तो पूरा हाथ पकड़ी ऊपर आ गए। नंबर नजर आ जाता तो पक्का ब्लॉक्स। मुकम्मल तैयारी होती है जिसमें ये जवाब होता है, मैं जवाब दूंगा, मैं पेश करूंगा। ये मैंने आज तक इनके मीर साहब और नासिर साहब ठहर जाए। जी जी मीर साहब मैंने भेज दिया आपको, वो लिंक भेजा है उसका 987 आप देखें। हाँ जी, एक मिनट जी, मैं अभी खोल लेता हूँ मैं उसको। जी थैंक यू।
987 آپ کہہ رہے ہیں. جی جی اچھا یہ ہے 7808 والا آپ کا نمبر ہے. اچھا وہ آپ نے ہی کال کی ہے, میں وہ سمجھا نے شاید وہ ایسے مس کوئی کال تنگ مار کرنے کر کے لیے سیو کال کیا کر ہے نا رہا ہے. آپ کا نمبر. ہاں ہاں تو میں تو بلاک کرنے لگا, میں نے بلاک کرنے لگا تھا شاید کوئی تنگ کر رہا ہے ایسے ہی, کیونکہ انون نمبر جو ہے نا نہیں نہیں نہیں, وہ میں نے سیو اچھا کرنے اس کے کا آپ لیے. کیا بتا رہے تھے, صفحہ نمبر 7 کیا 987. 987. اچھا جی ایک منٹ, کیونکہ وہ اس میں کوئی صفحہ نمبر دے کر وہاں پہنچنے کی سہولت نہیں ہوتی, تو اس کو ڈریگ کر کے ہی وہاں لے کے جانا پڑتا ہے. جی جی اچھا 9, 8 اور 7 یعنی پی ڈی ایف کا آپ بتا رہے ہیں نا. جی پی ڈی ایف کا, اور اس سے نیچے جو ہے نا وہ ہے یہ لیٹر ہے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے. اور کچھ بھی بھیجا آپ نے؟ نہیں یہی ہے نا, یہ کافی ہے آپ کی صحت کے لیے. دیکھیں نا آپ یہ نا اس طرح کی بات نہ کریں, کیونکہ آپ کر تو لیں گے پھر سنی نہیں آپ سے جانی. سمجھ آئیے میری بات؟ وہ تو صحت کو ایک تھوڑا چیز اپنے لیول کے نا اندر رہیں, جہاں تک آپ برداشت کر سکیں نا صرف وہاں تک رہیں, کیونکہ سر جب جی میں آپ اس کی طرح کی صحت بات کی کروں گا دعا پھر کر رہا آپ نے, ہوں. تو آپ ویسے کریں ضرور میری صحت کی دعا, میری صحت جی تو آپ جی کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن جی یہ حجت بازیاں نہ کریں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. جب آپ سیریس گفتگو کرنے آئے ہیں نا تو سیریس رہیں. میں سیریس ہی ہوں, وہ ویسے آپ کو اصولی طور پر وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا, مگر آپ نہیں نہیں کر کرنا رہے. چاہیے تھا بھائی, جب اس کے اوپر صفحہ نمبر نہیں لکھا تو میں کیسے چیک کروں پیارے بھائی؟ جی 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 ابھی ہو جاتا ہے. سمجھے میری بات؟ جب ایک چیز آپ پیش کرتے ہیں کسی جگہ ثبوت کے طور پر, ٹھیک ہے جیسے سر, آپ نو کے اکابر پرابلم. نے کہا کہ جی وہ فلانا اخبار ہے 19 وہ جو اخبار ہے, اور بعد میں وہ نکلا ہی نہیں اخبار, 29 جنوری 1915 کا صفحہ نمبر 357 پر لکھا ہے الفضل اخبار ہے, اس میں چار لائنوں کی عبارت پیش کر دی, وہ بعد میں اخبار ہی نہیں نکلا. ہم کیوں بلیو کریں بھی آپ پر؟ او بھائی یہ دیکھ ہمیں آپ کی لینا. تاریخ کا پتہ ہے کہ آپ جعلی حوالے بنا کر پیش کر دیتے ہیں, اپنے پاس سے عبارتیں بنا کر پیش کر دیتے ہیں. کیوں نہ اس کو کراس چیک کیا جائے؟ او بھائی اسی پر رہتے ہیں, چھوڑ دیں. کرنا چاہیے نا, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ مجھے کراس چیک کرنا چاہیے. کریں. ہاں اب دوبارہ نہیں یہ کہنا کہ مجھے آپ کو بلیو کرنا چاہیے. کیوں بلیو کروں بھائی؟ جی ٹھیک ہے, نہ کریں. ہاں بہت شکریہ جی. آپ نے بتایا جی 987, ٹھہر دیں, ابھی میں پہنچ گیا ہوں قریب اس کے, کیونکہ وہ اس طرح مشکل ہوتی ہے ڈھونڈنی. میں تو لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, یہ میں آپ کی بات مانتا اور ہوں. یہ اس میں نا وہ پیج نمبر, یہ اصل میں جو میں نے چڑھائی ہوئی ہے نا اپنے پاس کر, اس میں پیج نمبر دیں تو ادھر چلا جاتا ہے اتنے پیج نمبر پہ, لیکن یہ یہاں ڈریگ کر کے یا کلک کر کے بڑی مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. جی جی نہیں, یہ اسی لیے مجھے بھی مشکل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, نو پرابلم. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. 987 اس کے نیچے ہے اچھا یہ نیکسٹ پیج, یہ جو لیٹر میں نے بھیجا ہے یہ نیکسٹ پہ, میرا خیال ہے یہ یا اس سے شروع ہوتا ہے یا اس سے نیکسٹ پیج پر ہے, اتنا ہی فرق اچھا, ہے. یعنی کہ تھوڑا آگے پیچھے کر لیتے ہیں, لیکن پہلے ملو تو صحیح نا, کیونکہ یہاں میں 984 صفحہ ہے اور 984 کے بعد ڈریگ کرتا ہوں تو 990 آ جاتا ہے. میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھا دیتا ہوں اگر کہتے ہیں. آرام سے ڈریگ کریں نا, وہ زیادہ ڈریگ کر دیتے ہیں اس لیے. نہیں, ایک صفحہ بس صرف ڈریگ, مثلا میرے پاس جو سامنے صفحہ ہے وہ ہے 984, یہ لاسٹ پیج ہے پچھلے دن کا, 20 اگست 1974 کی جو کاروائی ہے نا اس کا لاسٹ پیج ہے 984. اس سے نیکسٹ جو پیج ہے نا وہ اس پر ٹائٹل پیج ہے نمبر 8, وہ کاروائی ہے 21 اگست 1974 کا جو مین پیج ہوتا ہے نا بلو کلر کا, وہ لگا ہوا ہے. اس پر پی ڈی ایف میں آ جاتا ہے 990. سمجھے بات؟ اور اس کے بعد ایک خالی صفحہ ہے, اس کے آپ دیکھ لیں نا, جو آپ کے پاس تو کھلی ہوئی ہے نا, جہاں سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں وہ حوالہ ہے, کیونکہ میرے پاس وہ صفحہ ادھر پی ڈی ایف میں جو پیجز دکھاتا ہے نا آرکائیو اور پر, وہ نظر نہیں آ رہا. 21 اگست 1974 کی کاروائی ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ جو صفحہ آپ بتا رہے ہیں نا وہ نہیں آ رہا. ابھی 995 پر چلا گیا ہے وہ, اور 987 والا جو ہے وہ اب کہاں آپ نے وہ ڈھونڈا ہے, یہ ہے 996 نمبر پیج. یہ میں نا وہ دوبارہ آپ کا وہ جو آپ نے مجھے واٹس ایپ پر الگ سے بھیجا ہے نا, وہ میں آپ کو دیکھ کر ٹیلی کر کے صرف مجھے یعنی جج کر کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ پیج نمبر ہے 995, یعنی کہ جو اس کا پیج ہے نا وہ اوپر لکھا ہوا ہے. میں بھی آپ کو لنک بھیجنے لگا ہوں, بے شک اس کو کراس چیک کریں کہ یہ آپ اس میں نمبر, بلکہ جو لنک ہے نا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو N995 یعنی پیج N995 لکھا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. نہیں تو عبارت مل گئی ہے نا آپ کو کاروائی سے. ہاں لیکن وہ پیج نمبر غلط یا بتا رہے تھے نا, وہ مجھے خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, پر وہ لگا دے وہ لیٹر. ہاں جی. اچھا یہاں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں, پڑھ کر سنا دیں کیونکہ میں نے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے کاروائی کا جو دن, جیسا کہ میں نے بتایا ہے 21 اگست 1974 کی یہ کاروائی ہے. اس دن کی کاروائی کے جو پیج ہے نا اس کا 987
लिखा हुआ है, जो 987 पेज है ना, उस पर लिखा है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्पेशल कमेटी ऑफ द होल हाउस Wednesday 21st August 1974. The special committee of the whole house met in camera in the assembly chamber, State Bank building, Islamabad at 5:30. ये है जो पेज नंबर नीचे में अगर कहते हैं तो दिखा देता हूँ इसी लिंक में 987. उसके बाद नेक्स्ट पेज में वो बात शुरू होती है चेयरमैन साहब की और मेंबर की आपस में बात है और गफूर साहब की. उसमें ये बात लिखी हुई है, मिस्टर चेयरमैन कहते हैं दी प्रोसीडिंग्स शैल बी गिवन ओनली टू दी ऑनरेबल मेंबर्स. यानी कि ये जहां से दिन शुरू होता है ना, एक सफा पिछला है वो मैं बता देता हूं ताकि लोगों को पता हो कि गुफ्तगू क्या हो रही है. चेयरमैन साहब कहते हैं बिफोर दे आर कॉल्ड 2 letters हैव बीन एड्रेस्ड टू द सेक्रेटरी नेशनल असेंबली बाय मिर्जा मंसूर अहमद, नाज़िर आला सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान रबवा. वन फॉर द सप्लाई ऑफ द टेप एंड द अदर आई विल रीड. कि 2 खत लिखे हैं जो नाज़िर आला साहब थे, मिर्जा मंसूर अहमद साहब, उन्होंने जो सदर अंजुमन अहमदिया थे, ये जमात का जो एक इदारा है उसके सदर थे, उन्होंने 2 लेटर लिखे हैं जिनमें से एक लेटर में लिखा हुआ है कि हमें इस कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो दिया जाए, रिकॉर्डेड कार्रवाई हमें दी जाए. ऑफ द टेप दैट आई हैव रिफ्यूज्ड इन एनी चैम्बर एट प्रेजेंट इट कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एनी पर्सन बिकॉज आवर प्रोसीडिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल. कि ये जो कार्रवाई है चूंकि ये खुफिया है इसलिए हम किसी को भी ये नहीं देंगे. हालांकि ये भी गलत बात है, जो वहां लोग बैठे हुए थे उनको ये कार्रवाई दी जाती थी. द हाउस एग्रीज विद मी. क्या आप सब मुझसे मुत्तफिक हैं? मेंबर्स यस. मिस्टर मोहम्मद हनीफ खान कहते हैं कि सर यू यूज द वर्ड्स एट प्रेजेंट, आई थिंक नॉट एट प्रेजेंट. द टेप ऑफ द असेंबली कमिट बी ग्रांटेड एट एनी टाइम. वो कहता है कि इसको हमेशा के लिए पाबंदी लगा दें. ये मोहम्मद हनीफ खान साहब कह रहे हैं कि ये ना कहें कि अभी हम नहीं किसी को देंगे, ये कहें कि हम कभी भी किसी को नहीं देंगे. मिस्टर चेयरमैन, एट एनी टाइम द ऑर्डर इज दैट दिस टाइम दिस रिक्वेस्ट कमिट टू बी कंसर्न्ड. वो कहता है कि मेरा मतलब ये है कि फिलहाल हम उसकी जो दरखास्त है उसको मंजूर नहीं करेंगे. प्रोफेसर गफूर अहमद साहब कहते हैं इवन प्रोसीडिंग शुड नॉट बी गिवन नॉट ओनली द टेप्स. पता नहीं क्या उनको खौफ था कि वो प्रोफेसर गफूर साहब कहते हैं कि इनको रिकॉर्डेड टेप्स तो कभी भी ना दें और इनको कार्रवाई भी कभी भी ना दें कि जो लिखी हुई है, और हकीकत में दी भी नहीं गई. वो 36 साल बाद वो कार्रवाई पता नहीं किस शक्ल में हमारे सामने आई है. वो जो लोग जिन्होंने तस्दीक करनी थी, गवाह से तस्दीक करवानी होती है, वो गवाह ही फौत हो गए. वो हजरत मिर्जा नासिर अहमद जब फौत हो गए तो उनके कई साल बाद जनाब वो कार्रवाई जो है वो किसी खास तरीकाकार से वहां से निकालनी पड़ी. मिस्टर चेयरमैन, द प्रोसीडिंग्स शैल बी गिवन ओनली टू द ऑनरेबल मेंबर्स. यानी कि जो गवाह है, ये अदालत का ये भी एक असूल होता है कि गवाह जब गवाही देता है तो उसकी गवाही उसको रिटन फॉर्म में जब दी जाती है तो उससे तस्दीक करवाई जाती है कि जो हमने तुम्हारे बयान लिखे हैं ठीक लिखे हैं, वो भी नहीं करवाई गई. उस लेटर पर अब आ जाए ना सर, उस लेटर आ रहा हूं ना मैं, वो उसके पीछे पढ़ रहा हूं ना. सियाको सबाक का कोई अहमियत नहीं होती, तो मैं उससे पीछे पढ़ रहा हूं कि असल बात क्या हो रही है. मिस्टर चेयरमैन कहता है द प्रोसीडिंग्स शैल बी गिवन ओनली टू द ऑनरेबल मेंबर्स which are ready, which yesterday I said that they can collect the proceedings. कल मैंने कहा था कि जितनी कार्रवाई होती है वो हम प्रिंट कर लेते हैं, उसको हम सारे मेंबरान को फराहम कर देंगे, क्योंकि वही मुद्दई थे, वही जज थे, वो खुद ही करारदाद पेश करने वाले थे, खुद ही उन्होंने फैसला करना था, तो उनको प्रिंट करके दे देते थे, गवाह को देते नहीं थे वेरीफाई करने के लिए. ये भी गलत है. द सेकंड लेटर द ऑपरेशन पोर्शन आई नीड इन द हाउस. दूसरा जो खत है वो मैं हाउस के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं. ये खत किसका है? मिर्जा मंसूर अहमद साहब का. वो कौन थे? वो जमात अहमदिया के जो सदर अंजुमन अहमदिया है, जो सदर कहते हैं मेन को, जैसे सदर दरवाजा होता है, वो मेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो हेड थे. उन्होंने हजूर की तरफ से ये लेटर जो है, यानी कि हजूर के मशवरे के साथ लिखा, और लिखने वाले वो थे सेक्रेटरी साहब को. वो लेटर, वो पूरा कोट एंड कोट में लेटर उन्होंने लिखा हुआ है. इन एनी ओपिनियन टू फैसिलिटेट द मैटर एंड दी असिस्ट दी, ऐसा ही लिखा हुआ है, 12 गलत है, ये सही है. दी असिस्ट दी कमेटी इन रीचिंग ए जस्ट कंक्लूजन which the committee so earnestly desires, and also in order to be fair to the parties concerned, it would be advisable if the written questions and given in advance. ये पीछे गलत मालत अंग्रेजी भी अंदर लिखी हुई है, लेकिन कोई मसला नहीं, वो टाइपिंग में गलती हुई है, उन्होंने करेक्शन नहीं की. given in advance and their answer submitted in writing. अब यहां तक एक फिक्रा मुकम्मल हुआ है. यहां खत लिखने वाले ने ये दरखास्त की है कि 2 पार्टियां हैं यहां,
ایک پارٹی ہے جماعت احمدیہ، جب کہیں عدالت کے اندر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مدعی، ایک ہوتی ہے مدعا علیہ، اور تیسرا ہوتا ہے جج، اور دو ہوتے ہیں ان دونوں کے وکیل جو دونوں کی طرف سے اپنے آرگومنٹس رکھتے ہیں. تو یہاں دو پارٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان اینی اوپینین ٹو فیسیلیٹیٹ دی میٹر اینڈ ٹو اسسٹ دی کمیٹی ان ریچنگ اے جسٹ کنکلوژن. ایک اگر کمیٹی ایک اچھا اور سچا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو ان کو ایسا کرنا چاہیے which the committee so earnestly desire and also in order to fair to the parties. اگر وہ دونوں پارٹیز کے ساتھ یعنی کہ فیئر ہو کر اصول کے مطابق چلنا چاہتی ہے. اب دوسری پارٹی کون تھی اس فیصلے کے اندر؟ وہ خود وہ جج تھے، دوسری پارٹی جن کو جج بنا دیا گیا. یہی تو اس لیٹر سے، اس اسمبلی کی کاروائی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی مدعی تھے جو قرارداد پیش کرنے والے تھے، شاہ نورانی صاحب وہی جج بن کر بیٹھے ہوئے تھے. تو کبھی کوئی بندہ جو مدعی ہے وہ اپنے دعویٰ کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ جسٹ ٹرائل کیسے ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا آگے لکھا ہے اٹ وڈ بی ایڈوائزبل اف دی ریٹن کوسچنز آر گیون ان ایڈوانس اینڈ دیئر آنسر سبمٹڈ ان رائٹنگ. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہاں آنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہاں تک میں پڑھ رہا ہوں، جو پڑھا ہے اس سے یہ اس فکرے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ یہ درخواست کر رہے تھے کہ جو سوالات آپ کے ہیں وہ ہمیں لکھ کر بھیجے جائیں، ہم لکھ کر اس کے جواب دے دیں گے. یہ لکھا ہوا ہے، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہوا ہے اٹ وڈ بی ایڈوائزبل اف دی ریٹن کوسچنز آر گیون، وہ اینڈ لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، آر گیون ان ایڈوانس اینڈ دیئر آنسر سبمٹڈ ان رائٹنگ، کہ ہمیں لکھے ہوئے سوال دے دیں، ہم آپ کو لکھے ہوئے جواب اس کے دے دیں گے. As a result of our experience in the first session in the committee, we sincerely believe. سننے والوں کو یہ سمجھا دیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں سوال دے دیں اور ہم ریٹن جواب دے دیں گے. یہ سننے والوں کو ذرا سمجھا دیں پلیز. وہ ہم سمجھاتے ہیں، لیٹر پورا پڑھ لیں، پھر وہ آپ اپنی دفعہ جو سمجھانا چاہیں وہ ضرور سمجھائیں، میں لیٹر تو پڑھ لوں نا. ایز اے ریزلٹ آف آور ایکسپیرینس، انہوں نے کہا کہ ہمارے تجربہ سے معلوم ہوا ہے ان دی فرسٹ سیشن ان دی کمیٹی، جو کمیٹی کا فرسٹ سیشن تھا، وی سنسیئرلی بلیو دیٹ ہیڈ دس پروسیجر بین اڈاپٹڈ ارلیئر، کہ اگر اس سے پہلے ہی اسی پروسیجر کو، اس طریقہ کار کو اختیار کر لیا گیا ہوتا، اٹ وڈ ہیو سیوڈ اے لاٹ آف ویلیویبل ٹائم آف دی ہاؤس. کہ کرنا یہ چاہیے کہ یہ جو سوالات ہیں یہ ہمیں لکھ کر دینے چاہیے، ہم اس کا لکھ کر تفصیلی جواب آپ کو دے دیں گے، اور اس سے سب کا وقت بچے گا، وقت ضائع نہیں ہوگا. آفٹر آل اٹ از ناٹ اے کریمنل پروسیڈنگ، آخر کار یہ کوئی مجرمانہ تحقیق تو ہو نہیں رہی، کسی جرم کی تحقیق تو نہیں ہو رہی، اور an ordinary legal cross examination of an accused، یا کوئی ایسا ملزم تو نہیں ہے جس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، جس پر کوئی چوری کا یا ڈاکے کا یا اس طرح کا مقدمہ چل گیا ہے. Ordinary cross examination of an accused، very important phrase. وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے. آفٹر آل اٹ از ناٹ، کاروائی نہیں ہے. تھینک یو. نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا، یہ عدالت کی طرح کی کاروائی ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں وہ کہاں کوئی جج تھا؟ بالکل درست صاحب، پڑھتے جائیں. ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ عدالت کے اندر کاروائی نہیں ہو رہی تھی، لیکن عدالت جیسی ہی کاروائی ہو رہی تھی. وہاں ایک مدعی تھا، وہاں ایک جج تھا، وہاں سارے جج تھے، جو مدعی تھے وہ جج بھی تھے، اور وہاں اٹارنی جنرل تھا جو وکیل تھا، اور جو خلیفۃ بن ثالث تھے وہ گواہ کے طور پر پیش ہوئے تھے. یہ عدالت جیسی کاروائی تھی. عدالت میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. وہاں وہ اصل میں جو جج ہوتا ہے، جو پڑھ کے جج بنتا ہے، وہ نہیں بیٹھا تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں. After all, it is not a criminal proceeding or an ordinary legal cross-examination of an accused. And an individual or a party, the committee is studying a many serious matter involving religious beliefs of millions of people, if in a grave moment and only in the history of Pakistan, but also in the history of Islam. ہو یہ رہا ہے کہ بے شمار جو مسلمان ہیں، ان کے مذہب یا ان کے دین اور عقائد کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان اور اسلام کی تاریخ کے اندر ایک نایاب موقع ہے. I would therefore be grateful if you please convey our request to the steering committee. I am sure the committee, realizing the gravity and the seriousness of the issue, would grant our request.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ہماری درخواست ہے یہ کمیٹی کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور ان کو یہ کنسرن ہمارا یہ جو مقصد ہے یا ہمارا جو ہم اس سے چاہتے ہیں وہ بتانا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی اچھا فیصلہ کریں۔ I would live to hear the Attorney General۔ ٹھیک ہے، یہ جو کوٹ ان کوٹ ختم ہو گیا ہے، وہ جو صدر تھے انجمن احمدیہ کے مرزا مسرور احمد صاحب، ان کا جو لیٹر ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس لیٹر میں کہیں بھی نہیں یہ لکھا ہوا کہ آپ ہمیں وہاں آنے کا موقع دیں، ہم وہاں آنا چاہتے ہیں۔ وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ ریٹن آپ سوال ہمیں دیں، ہم ریٹن اس کا جواب دے دیں گے۔ وہاں ان پرسن عدالت کے اندر آنے کا یا اس کاروائی کے اندر پیش ہونے کا یا حاضر ہونے کی خواہش کا اظہار تو نہیں کیا گیا۔ سر وہ لیٹر تو ختم ہو گیا ہے۔ آ ہم جائیں میر صاحب، اب آ جائیں اس لیٹر پر۔ ہمیں آگے یہ لیٹر ہی پڑا ہے بھائی، میں نے کون سے لیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ لیٹر تو ختم ہو گیا ہے۔ پہلے بھیجا تھا سر۔ اور پیارے بھائی، ننے منے بھائی، یہ وہی لیٹر میں نے پڑھا ہے۔ لیٹر کوٹ ان کوٹ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد لیٹر ہے نہیں، اس کے بعد تو یحییٰ بختیار کا بیان ہے۔ یحییٰ بختیار نے لیٹر لکھا تھا، وہی بتائے نا سب کو کہ کیا لکھا ہے۔ بتا دیا ہے پیارے بھائی راجہ صاحب، ابھی آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ لیٹر ختم ہو گیا ہے، کوٹ ان کوٹ کے اندر لیٹر لکھا ہوا ہے۔ وہ کوٹ ان کوٹ کے اندر ریٹن سوال لکھنے کا اور ریٹن جواب کا ان سے درخواست کی گئی ہے۔ ان پرسن حاضر ہونے کی درخواست کہاں ہے وہ دکھائیں۔ اب یہ بختیار کی بات دکھانا جو میں نے آپ کو بھیجی تھی۔ یحییٰ بختیار کو میں کیا کروں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیٹر تو وہاں پڑا ہوا ہے نا، آپ نے کہا لیٹر پڑھیں۔ میں نے جو آپ کو پہلے بھیجا تھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ کاروائی کا پیج کا نمبر بتائیں تو میں پڑھوں گا، وہ پڑھیں بات۔ ہاں تو آپ دیکھیں راجہ صاحب بات سنیں، آپ نے کہا لیٹر میں لکھا ہوا ہے، یہ بار بار آپ نے کہا نا لیٹر پڑھیں لیٹر پڑھیں، علمی بدیانتی نہ کریں۔ ابھی ریکارڈنگ ہوئی ہے، ابھی آپ نے کہا ہے لیٹر پڑھیں لیٹر پڑھیں، لیٹر تو ختم ہو گیا ہے۔ ہاں تو لیٹر کا جواب ہے نا، لیٹر ہو گیا تو اب لیٹر کا جواب بھی پڑھیں۔ اچھا یہ بات سن لیں نا، اتنے تتے توے پر نہ بیٹھیں۔ اس لیٹر میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے ہم ان پرسن حاضر ہونا چاہتے ہیں؟ سر میں نے جو آپ کو ایک پہلے پیج بھیجا تھا وہ یہی پیج ہے۔ دیکھیں نا، میری بات ہی نہیں آپ سننا چاہتے، آپ کسی دیوار سے بات نہیں کر رہے راجہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ بھیجی ہے یہی صفحہ آپ نے مجھے بھیجا، پڑھوں گا پہلے۔ اب پڑھ دیا ہے نا میں نے۔ نہیں آپ اگلی بات پڑھیں جو میں پڑھوانا چاہتا ہوں۔ تو چیخیں نا آرام سے بات کریں، کیوں آپ مطلب کوئی اپنی صحت کے دشمن ہے؟ میں آپ سے ایک مختصر سا سوال کیا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیٹر کوٹ ان ڈبل کوٹس کے اندر پتا ہے نا، کوٹ ان کوٹ کا پتا ہے نا، کوٹڈ لیٹر اندر موجود ہے۔ اس لیٹر کے اندر آپ سے میرا یہ سوال ہے، کہیں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ان پرسن حاضر ہونا چاہتے ہیں، یا یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں ریٹن سوال بھیجیں، ہم اس کا ریٹن جواب دیں گے؟ فارمیٹ پر بات ہو رہی ہے، اب لیٹر پڑھیں جو میں نے آپ کو بھیجا ہے میر صاحب۔ لیٹر پڑھیں، یہ دیکھیں پھر آپ نے کہا ہے لیٹر پڑھیں، پھر آپ نے کہا ہے راجہ صاحب لیٹر پڑھیں، کہا ہے نا؟ اور سر وہ پڑھیں جو اٹارنی جنرل نے جواب نہیں، آپ نے دیا، کہا لیٹر پڑھیں، لیٹر پڑھیں نا۔ ہاں دیکھیں ٹھیک ہو گیا، میں وہی پڑھنے لگا ہوں۔ آپ سے جو میں نے 2 دفعہ درخواست کی ہے، ایک مجھے یہ بتا دیں کہ لیٹر کوٹ ان کوٹ جو مرزا منصور احمد صاحب نے لکھا تھا جماعت کا نمائندہ بن کر، اس میں کہیں ان پرسن حاضر ہونے کی درخواست موجود ہے؟ اچھا میں جواب دوں گا، مگر آپ پلیز یہ دوں گا، یہ چھوڑ دیں، یہ ادھاریوں والی کام میں کروں گا، میں دوں گا، میں آؤں گا، میں جاؤں گا۔ جو میں پڑھوانا چاہتا ہوں اس کے اندر ہے جواب۔ نہیں آپ جواب دیں۔ نہیں جواب تو پڈنگ میں ہے نا جی، آپ کو مل جائے گا۔ پیارے بھائی راجہ صاحب بات سنیں، 2 چمچے لیں اس کی بھی، سب سامنے آ جائے گا۔ بات سن لینا، بات تو سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کیا لیٹر کے اندر کہیں ان پرسن حاضر ہونے کی درخواست کی گئی ہے؟ اچھا جو آپ نے لیٹر پڑھا ہے وہ میں نے آپ کو بھیجا تھا یا میں نے کچھ اور چیز بھیجی تھی آپ کو؟ 15 دفعہ تو آپ نے کہا لیٹر پڑھیں لیٹر پڑھیں۔ سر لیٹر کا وہ پڑھیں جو میں نے لیٹر بھیجا ہے آپ کو، میں وہ کہہ رہا ہوں، لیٹر سے مراد میری۔ اچھا آپ اس صفحے کو ہی لیٹر کہہ رہے ہیں، یعنی جو آپ نے مجھے اس صفحے کو پڑھیں، آپ اس کا نام آپ نے لیٹر رکھ لیا ہے اب، لیٹر سے مراد رکھ لیا جی، وہ مرزا منصور احمد صاحب کا لیٹر نہیں ہے، لیٹر سے مراد آپ کا وہ صفحہ ہے۔ یحییٰ بختیار کی بات پڑھیں اللہ کے لیے۔ اچھا راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کافی باشعور بندے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے دوست بھی، میرے بھی کچھ سننے والے، کچھ غیر مسلم بھی ہوں گے، کچھ دوسرے فرقوں سے ہوں گے۔ عرض یہ ہے کہ جو درخواست آپ کا دعویٰ یہ تھا، دعویٰ نہیں بولنا، دعویٰ آپ نے یہ کیا تھا کہ جماعت نے درخواست کی تھی ان پرسن حاضر ہونے کی۔ جماعت کی درخواست کے بارے میں چیئرمین صاحب پیچھے کہہ رہے ہیں کہ 2 لیٹر موصول ہوئے ہیں، ان میں سے ایک لیٹر تو یہ تھا وہ درخواست پر بات ہی نہیں۔ اچھا راجہ صاحب مجھے بات نہیں آپ نے کرنے دینی۔ اور سر جو میں نے آپ کو بھیجا ہے کتنی دیر سے ایسا بولے نا، کیوں آپ کو کوئی مطلب بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے؟ بھی نہیں ان باتوں کا، چیخ کیوں رہے ہیں آپ؟
चीख क्यों रहे हैं? आराम से मैं बात चीख करें। इसलिए रहा हूँ कि आप टाइम जाया कर रहे हैं, अपना भी, मेरा भी, और लोग सुनने वालों का भी। जो चीज मैं सुनने आपको वालों के कह रहा पास हूँ, बहुत बार बार फजूल पढ़ने टाइम को है, पढ़े ये तो आप। हर वक्त इधर बराडों पर फिरते रहते हैं, इनका कहाँ टाइम जाया होता है? और सर और मुझे पढ़े यहाँ ना, छुट्टी पढ़ है। लें। आपने कौन सा लाभ को पानी लगाने जाना है जो आप अब पढ़ परेशान ही हो रहे हैं? दें, मेहरबानी अच्छा कर दें, बात पढ़ सुने दें। राजा साहब, बात सुने, कोई शऊर देखें, वाली बात करें ना। अपनी ब्रॉड का नाजायज फायदा ना उठाएं। जो भाई मैं आप मुझे बात अपनी कह रहा ब्राड हूँ पे ले पढ़ जाए, दें, चले प्लीज। आप ब्राड लगाए, मैं वहां आ जाता हूँ। मुझे डर लगता है आपसे। वहां भी मैं यही पूछूंगा कि जो चेयरमैन साहब ने जो लेटर पढ़ के सुनाया है मिर्जा मंसूर अहमद साहब का, अगर जमात ने दरखास्त की है तो उस लेटर में उसका जिक्र होगा ना। सर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बात मैं आपको कह रहा हूँ पढ़े, उसमें जवाब है इस बात का। नहीं तो आपको जवाब देते हुए क्या होता है? आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ और कार्रवाई जी। टू कार्रवाई चल रहा है ना। आपने कहा था मैं से दिखाऊंगा, फिर आप दिखाएंगे। हाँ तो जो प्यारे भाई, वही जो आप दिखा रहे हैं वही मैं पढ़ रहा हूँ, फिर भी आप परेशान हो पढ़े रहे हैं। ना। मैं जो बात कह रहा हूँ वो पढ़े, चीज पढ़े प्लीज। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो मिर्जा मंसूर अहमद साहब का लेटर था, वो जहां तक मैंने पढ़ा है कि सीरियसनेस ऑफ द इशू वुड बी ग्रांटेड, डबल कोट्स बंद, वहां लेटर की इबारत खत्म हो गई है या नहीं? हाँ ना ही कर कहा दें। है जो मैंने चीज भेजी है वो देखिए पढ़े आप मेरी प्लीज। ये नहीं आपने अपनी ये मर्जी से पढ़ा है, मेरी रिक्वेस्ट पर नहीं पढ़ा जो अभी आपने पढ़ा है। हाँ तो जरूरी ये है ना आपने पढ़ना, सियाकोस ये बात इसीलिए पढ़ा है। बताया है, अब मेरी बात पढ़े। अच्छा राजा जवेद साहब आहिस्ता बोलें, सर चीखे ना। अब आप मेरी कोई बात पढ़े, आपको देखिए कोई कितनी देर हार्ट होगी हमें अटैक बात हो करते गया, हुए। कोई आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, आप मेरे और यार गले हो 302 जाएगा ना, पड़ आप जानी कर है। देते हैं ब्लड प्रेशर का मसला, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे जो बात मैं कह रहा हूँ नहीं इतनी देर से। प्यारे भाई बात सुने, राजा साहब को देखें, वो गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर जाता है। पहले तो गुस्से से थोड़ा नीचे आए, ठंडा पानी पिए, जमीन पर लेट जाए, ऐसे बेशक आराम से नीचे ना, थोड़ा अपने अंदर हौसला तो पैदा करें। ये मुझे पता है, ये जो कुछ आपने कहा है ना, ये सारी बातों मैंने लफज ये कार्रवाई पढ़ी हुई है बड़े गौर से कई दफा। ये जो आपने कहा है ना, ये बिल्कुल गलत फहमी पर मबनी है जो आपने कहा है। इससे पहले वो लेटर मौजूद है जो जमात के मेंबर ने, मिर्जा मंसूर अहमद साहब ने असेंबली की उसको सेक्रेटरी को लिखा था। वो डबल कोट्स के अंदर वो लेटर मौजूद है, जो कुछ है उसके अंदर है, उसके अंदर होगा। अगर जमात ने इन पर्सन हाजिर होने की वहां दरखास्त की है तो उस लेटर के अंदर होना चाहिए ना। बाद में सारी असेंबली कहती रहे जी उन्होंने कुछ लिखा है, वो लेटर के अंदर तो मौजूद नहीं है। वो या बख्तियार कहे या शाह नूरानी साहब कहें, जो मर्जी कहता रहे। जवाब है ना इसका उसके अंदर, प्लीज वो जवाब आप बताएं ना। पढ़े अच्छा ना। देखें, इतना तो मुझे बताएं कि लेटर के अंदर तो मौजूद नहीं है ना दरखास्त। वो पढ़ दें प्लीज। आपको क्या रोला क्या है वो पढ़ने में, क्या पढ़ने में? जो बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, लेटर के अंदर कोई दरखास्त मौजूद है इन पर्सन हाजिर बिल्कुल होने की? मौजूद है, वो मैं दिखा दूंगा। मगर देखें वो ये आप जो गलत बयानी कर नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे ना, पहले लेटर का फैसला होगा। बिल्कुल मौजूद है, पहले वो पढ़ें जो गलत बयानी कर रहे हैं आपको। देखें राजा साहब, गलत बयानी, मुंह पे बैठ कर गलत बयानी कर रहे हैं। लेटर अभी हमने पढ़ा है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कहां उसमें लिखा है कि हम इन पर्सन अटॉर्नी जनरल की बात पढ़ दें। अब क्या आपको मुश्किल पेश हो रही है? आप गलत बयानी कर रहे हैं। लेटर में इन पर्सन हाजिर होने की इजाजत बयानी पढ़े जरा, नहीं। वो मेरी गलत बयानी सामने आने दें जरा, पढ़ें जरा। चलें ये देखें जनाब, ये लेटर मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूँ, कोट अनकोट जो लेटर समझ लें प्रिंटेड है वो उसके अंदर कार्रवाई के, उसमें सब लोग गौर से सुने। साहब जिस वक्त मैं कह रहा हूँ कि ये बात कौन किससे कह रहा है, तो आपने कहा था जी वो बाद में करेंगे, देखेंगे। चीख के आपने वो सारे लोगों ने कान में चीख कर यार आप इतनी नाइंसाफी कर रहे हैं। मैंने एक चीज, अच्छा मैं लेटर पढ़ रहा हूँ मैं, ये नाइंसाफी है? आप झूठ बोल रहे हैं बैठ करके। अटॉर्नी जनरल की बात आप पढ़े ना, वो एक बार पढ़ चुके हैं आप। नहीं, आपने गलत बयानी की है कि लेटर के अंदर की बात अब आप पढ़ दें। वो पढ़ेंगे, पहले लेटर का फैसला होगा। तो साथ सारी जिंदगी आप लोगों ने किया है, सच्चाई सामने नहीं आने देते। अच्छा वो आप इतना चीखते हैं ना, नहीं आने देते, आप बात को स्पिन करते हैं। नहीं आप खुद ही स्पिन है, आपको चक्कर चढ़े हुए हैं। मैं तो आपको उल्टा घुमा रहा हूं कि आपके चक्कर का वापस आए का मौका पेश करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप हो चुका है, बयानी सामने आ जाएगी। अब मुझे भी बात करने दे, चीखते जा रहे हैं आप। कोई एम्बुलेंस वगैरह का बंदोबस्त रख ले, वो फोन पास रख ले। आपके कहने पर पानी मैंने पिया है। हाँ, तो फिर भी आपका गुस्सा नीचे नहीं जा रहा। पढ़ दें। हाँ मैं ये अर्ज कर, मेरी भी तो सुन लिया, मैं बोलने लगता हूँ फिर आप चीखने लग जाते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जमात की ये ख्वाहिश थी कि हम इन पर्सन आना चाहते हैं, तो लेटर क्यों लिख रही है जमात, जो असेंबली की कार्रवाई में आपकी बात से पहले लिखा हुआ है कि हम इन पर्सन नहीं आना चाहते। आप हमें लिख कर जवाब दें, हम लिख कर जवाब देंगे। जमात का तो प्रिंटेड लेटर मौजूद है, वो अंदर छपा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि हमें आप रिटर्न जवाब दें, वक्त जाया होता है यहाँ इन पर्सन आने से, इसलिए हम इन पर्सन नहीं आना चाहते। वो तो इनकार कर रहे हैं।
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپن کرتے ہیں. آپ پہلے ہی سپنڈ ہیں, آپ پہلے ہی گھومے ہوئے ہیں. میں آپ کے چکر اتار رہا ہوں. وہ بچوں کو چڑھاتے ہیں نا چکر, واپس بھی گھمانا پڑتا ہے تاکہ اس کے چکر اتر جائیں. آپ پہلے ہی بہت گھوم چکے ہیں, میں آپ کے واپس کو چکر دلا رہا ہوں تاکہ آپ کے چکر اتر جائیں. اتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لیٹر میں کیٹاگوریکلی لکھا ہوا ہے, ان پرنٹ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اسمبلی میں نہیں آنا چاہتے. ہمیں سوال لکھ کر بھیجیں, ہم آپ کو تفصیل سے اس کے جواب لکھ کر بھیج دیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا اس لیٹر میں؟ لکھا ہوا ہے نا؟ کیوں راجہ صاحب؟ آپ پڑھ دیں اس کا اٹارنی جنرل کا جواب پڑھ دیں آپ please. اچھا, جو میں نے پڑھا ہے لیٹر اس کو سمجھ لیا ہے آپ نے؟ اس کو کہتے ہیں اگا دوڑ تے پیچھا چوڑ, کہ جو پچھلی بات ہے وہ کلیئر نہیں ہوئی, اگلا پڑھو. پچھلے کو کیا ہے اس کو مجھے بتائیں, اس بات کا جواب دیں کہ کیا لیٹر میں کیٹاگوریکلی ان پرنٹ بلیک اینڈ وائٹ میں لفظاً یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسمبلی میں آنے سے وقت ضائع ہوتا ہے, ہم اسمبلی میں نہیں آنا چاہتے, ہمیں ریٹرن سوال دیں, ہم آپ کو ریٹرن جواب دیں گے. لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ ہاں یا نہ تو کریں نا. لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ میر صاحب دیکھیں, آپ نے اٹارنی جنرل والی بات پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ دیکھیں, اچھا بات یہ ہوئی تھی کہ میں ایک بات دکھاؤں گا, ایک بات آپ دکھائیں گے, ٹھیک ہے؟ جی آپ میری بات پہلے پڑھیں, پھر آپ اپنی, پھر اس پر ہم بحث کریں گے. وہ کیا صرف پڑھ تو دینا میری بات. ہاں, جو آپ نے بات مجھے کہا نا پڑھیں, اس کا کچھ سیاق و سباق ہے. جب تک اس کو نہ سمجھا جائے تب تک اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی. جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے یا مطالبہ ہے وہ لیٹر کے اندر موجود ہے. وہ لیٹر آپ کی عبارت سے پہلے ہے. اس لیٹر سے خاص طور پر, اچھا میں نے غلط پڑھا ہے نا لیٹر, آپ پڑھ دیں. آپ وہ لیٹر لفظاً پڑھیں, اس کا ترجمہ کر دیں, بسم اللہ کریں. آپ کی ثبوت آپ کا ہے, آپ کو پیش کرنا چاہیے. نارملی مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. اور میں آپ سے مطالبہ کرتا کہ اس کو پیچھے سے پڑھو, 2 صفحے پیچھے تھے 2 صفحے آگے. سمجھ آئیے نا؟ آپ اس لیٹر کو پڑھیں. چیئرمین کہتا ہے دی سیکنڈ لیٹر دی آپریشن پورشن آئی نیڈ ان دی ہاؤس اور ڈبل کوٹس. اسے آگے پڑھ کے ذرا سنائیں اور اس کا خود ترجمہ کریں, پتہ چل جاتا ہے سب کو کیا لکھا ہے اس میں. میر صاحب میں ایک بات رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. ہاں جی دیکھیں, آپ کی جو سننے والوں کی تعداد ہے 196 ہو گئی, یہ نیلی 200. جی ٹھیک ہے جی ہاں جی. میری اور آپ کی بات یہ ہے کہ ایک بات میں رکھوں گا, پھر آپ اسمبلی کی کارروائی کے اندر سے دکھائیں گے کہ جماعت نے کہا تھا جی کہ ہم نہیں آئیں گے, مرزا طاہر صاحب آئیں گے, یا یہ تو دکھا دیا میں نے بھائی, خلیفہ صاحب نہیں آئیں گے. دیکھیں بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی ہے. آپ اتنی دیر ہو گئی ہے, آپ یہ میرا ایک پہلے میں نے بھیجا آپ کو, وہ جو مل گیا نا مجھے, وہ مل گیا نا, اس پر نانا جائے, وہ تاریخی واقعات نا بتائیں, وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے. میں نے کتنی دیر آپ کو کہا براہ مہربانی وقت بچائیں, وقت ضائع نہ کریں. کوٹ اینڈ کوٹ یہ لیٹر کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں, پھر آگے چلتے ہیں. بات سنیں نا, بات سنیں. آپ نے وہ پڑھ دی ہے, ترجمہ بھی میں نے مان لیا آپ کا, مان لیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں لکھا ہوا ہے کہ ان پرسن ہم نہیں آنا چاہتے, اسے وقت ضائع ہوتا ہے, ہمیں ریٹرن سوال دیں, ہم ریٹرن جواب دیں گے. یہ لکھا ہے نا اس میں. اب آپ مہربانی کریں میرے لیے. اچھا لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ نہیں لکھا. جھوٹ بول رہے ہیں, میرے اور جھوٹ بول رہے ہیں راجہ صاحب. اتنا ایمان نہیں ہے آپ کے اندر, سننے اتنا ایمان نہیں ہے. بالکل لکھا ہوا ہے. میرے لیے آپ ایسا کریں, جھوٹ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں لکھا. آپ ایسا کریں, وہ اٹارنی جنرل والی جو بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھیں پلیز. پہلے آپ خط پڑھیں, کیونکہ خط اٹارنی جنرل کی بات سے پہلے ہے. دیکھیں میرے سامنے تو وہ چیز ہے, میں تو پیچھے جا کر وہ اگر وہ پڑھوں تو میں آواز ہی نہیں آپ کو آئے گی. پیچھے جائیں یا آگے جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو وہ لیٹر بھیج دیتا ہوں. آپ ایسا کریں, اسکرین پر وہ اٹارنی جنرل کی بات لگائیں, میں اس کو پڑھ کر نا, آپ نے لیٹر پڑھنا ہے, کان ساتھ لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ لیٹر پڑھنا ہے, لیٹر وہ اٹارنی جنرل کی بات سے پہلے ہے. اٹارنی جنرل والی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں لگا رہے؟ کیا خوف ہے آپ کو وہ لگانے سے؟ آپ کو عبارت پڑھنے سے کیا خوف ہے؟ آپ نے 2-3 دفعہ جھوٹ بولا ہے کہ اس میں یہ بات نہیں لکھی جو میں کہہ رہا ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں آپ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, ابھی پتہ چل جاتا ہے. میں نے اسی وقت آپ کو بولا تھا یہ بات کون کس کو کہہ رہا ہے, آپ نے کہا بعد میں کریں گے بات اس پر. راجہ صاحب میں نے آپ کو وہ عبارت بھیجی ہے, بات وہاں پر مان جاتے تو آپ ساری بات پھیلا نہیں سکتے تھے. نہیں آپ وہ پہلے آپ کنفیوز ہیں نا, پھیلایا ہوا ہے نا, اس کی پہلے کنفیوز ہیں. آپ کو پڑھ رہی ہے, مجھے نہیں پڑھ رہی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ پہلے سے کنفیوز ہیں, مجھے آپ کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کی ضرورت پڑ رہی ہے, کیوں کہ آپ کی بات کا منہ توڑ جواب ملنے والا ہے.
हाँ जी, आप जो कह रहे हैं ना आप कि पढ़ें। मैं झूठ आप बोल रहा हूँ, अटॉर्नी अभी जनरल पता वाला चल पढ़ें। जाता है, आप अभी मेहरबानी पता करें चल जाता अटॉर्नी जनरल है, वाला पढ़ें प्लीज। अभी पता चल जाता है झूठ कौन बोल रहा है पढ़ें भाई। पढ़ें अटॉर्नी जनरल मैं वाला इबारत पढ़ें। यहाँ लगाने लगा हूँ, वो इबारत आपने पढ़नी है खत की, और उसका आप तर्जमा करेंगे। हम सारी दुनिया देख लेगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप झूठ बोल रहे हैं। क्या हो गया है, कुछ अटैक तो नहीं हो गया आपको? अच्छा, हाँ, मैं वो इबारत आपके सामने लगाता हूँ, वो लेटर कोट अनकोट में आपने पढ़ना है और आपने तर्जमा करना है। अभी पता चल जाता है कि मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं गलत बयानी। मैं उसको जरा इधर लगाता हूँ साइड पे, उसके लिए 1 मिनट लगेगा। हाँ जी, नहीं वो ये मुख्तार वाला लगाना है, अब वो दूसरा को और कुछ नहीं लगाना। मुख्तार सखवी वाला नहीं लगाऊंगा ना, जिसको आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि उसमें ये बात नहीं यार लिखी हुई। प्लीज, मैंने आप उस अपने बात रखने के लिए आपको चीज भेजी है और आपने स्पिन करना शुरू कर दिया बात को। नहीं, आपके मतलूबा हवाले को हम पढ़ रहे हैं और आप वहां धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखा आप वहां बैठ के देते रहे, यहाँ नहीं दे सकते ना। मसला ये बन गया है असल में। 200 बंदा हो आपका गया हवाला पढ़ रहे हैं हम भाई, 200 हो जाए या 800 हो जाए, यहाँ 1200 बंदा बैठा हुआ था। 209 हो गए, 10 हो गए अब बंदे वो जो सुनना चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा है। हाँ, नहीं वो ये भी सुनना चाहते हैं कि उसके पहले जो नहीं, है नहीं। वो खत के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने भाई देखे, आपने बताना मैंने है तो वो जो क्या बात सुनना पेश चाहते की है हैं। मैंने तो वो पढ़नी है। ओ भाई आपने बताना है वो क्या सुनना चाहते हैं। मैं बताऊंगा ना जो चीज मैं कह वो रहा सारा हूँ कुछ सुनना चाहते हैं, वो सच सुनना चाहते हैं। ये अटॉर्नी पढ़िए जनरल जरा, ये इबारत नीचे लिखी हुई है खत की, कोट अनकोट में इबारत है, वो पढ़ के सुनाए जरा, बिस्मिल्लाह पढ़े। देखें ये बहुत बारीक है, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो अटॉर्नी जनरल अब वाली आपका बात। क्या इलाज करें ना, आपको वहां से पढ़ सकते हैं ना वहां से पढ़ सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल करें इसको। ये स्क्रॉल नहीं होता, ये अजीब है। आप भाई हवाला आपका है या मेरा है? यूं करें वो करें, आप हवाला लेकर आए अपना। भाई मैंने तो प्रिंट आपको करके अटॉर्नी सामने जनरल रखें। की बात फिर मैंने पढ़नी है बस। नहीं क्यों बस, उस क्या सियाको सबाक की कोई अहमियत होती है या नहीं? क्यों नहीं दिखा रहे अटॉर्नी जनरल की बात? अच्छा, सियाको सबाक की कोई अहमियत होती है या नहीं? नहीं, मैं सिर्फ उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, मैं आपको नहीं वादा करता सामने हूँ। नहीं, उसमें सियाको सबाक आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी। ये वाला लेटर उसके अंदर आ जाएगा। लेटर तो कोट अनकोट में यहाँ इसी लिखा का हुआ तो है। जवाब है। इसी का जवाब क्या मतलब? हाँ मैं भाई दिखाता हूँ। जवाब ये लगाएं उसको। लगाया तो है भाई, फिर वही बात लगाएं। लगाया तो है, ये लेटर तो पढ़ के सुनाए। आपने कहा है नहीं लेटर में ये बात नहीं। मैं बात आपको सुने ना। बार बार अच्छा, मैंने जो पहला स्क्रीनशॉट आपको भेजा था, हाँ जी, वो जी। जो येलो हाईलाइट हुआ था वो क्या चीज थी? हाँ जी, वो क्या चीज थी? वो इसके बाद है वो इबारत। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैंने पढ़नी है। हाँ यही तो मैं कह रहा वही हूँ तो कि वो मैंने इबारत पढ़नी है। हाँ तो ये क्यों नहीं पढ़नी? वो गंदी पड़ क्योंकि जाती है। तो मेरी बहस ही नहीं है, इसी तो पर आपने बहस है। करनी है। अच्छा बात सुने, आप जमात का मौका पेश करना चाहते हैं ना कि जमात ने क्या दरखास्त की थी? देखें, नहीं मैं नहीं करना चाहता। मैंने आपको ये आपको मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूं कि मैंने ये कहा था कि मैं दिखाऊंगा कार्रवाई के अंदर से। आपने कहा अच्छा ठीक है, कार्रवाई के अंदर से दिखाएं कि जमात अपनी मर्जी से गई थी उधर, और आपने दिखाना है कि मर्जी से नहीं गई। ये था हाँ, मेरा तो यही तो मैं आपके दरमियान। ठीक हो गया, वादा। ठीक हो गया। हाँ तो अभी जो मैंने आपको दिखाने दिखा दे मेरी दिया है बात, उसके बाद आप अपनी बात दिखाएंगे। नहीं देखें जो मैंने वादा, जो बात जैसे सुने ना, वादा हमारा हुआ है ऐसे ही करना होगा जनाब, वरना आप मैं यही कर रहे हैं। अच्छा बात तो सुन लेना, आपने 3 दफा झूठ बोला है कि इस लेटर में ये बात नहीं लिखी हुई कि हम इन पर्सन पेश नहीं होना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि ये आप हमें लिख कर दे दें जवाब, और हम उसका लिख कर उसका जवाब दे देंगे। आप हमें सवाल लिख कर दे दें, हम उसका लिख कर जवाब दे देंगे। आपने 3 दफा कहा कि ये बात ऐसे नहीं है, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना? बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। हाँ तो ये इबारत पढ़कर इसका तर्जमा करें। अब लगाएं अटॉर्नी जनरल वाली बात। हाँ ये लिखे हुए है, इबारत पढ़कर तर्जमा करें इसका जरा। फिर इसको इसके इस पर मैं वापस आ जाऊंगा, फिर मैं ये भी करें, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप पढ़ें, इसको भी पढ़ें उसको भी पढ़ें। नहीं तो वो लगाए ना अटॉर्नी जनरल वाली बात, और पढ़े ना उसको। आप लगाए ना, आप तो आंखों से मजूर हैं, आपको तो नजर ही नहीं आ रही। यहाँ तो आप ऐसे कैसे पढ़ेंगे? अपने सामने प्रिंट करके रख लें। मेरे पास और तो मैं क्या करूं, मैं डिवाइस खरीद के दूं अब आपको? मीर साहब वैसे ये आप इंसाफ कर रहे हैं। ओ अरे भाई, आपके पास डिवाइस नहीं है, यहाँ से आप पढ़ नहीं सकते, तो मैं क्या करूं? आपके सर पे डंडे मारूं? अब आप पढ़ दें, बात खत्म। मैंने पढ़ा तो है लेटर, उस आप कह रहे हैं मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने वो भी लेटर ये भेजा था आपको।
हाँ जो यही चीज सफा है ये आपको जो। मैंने भेजी, आपने कहा जी मैंने टैली कर लिया, मैंने अच्छा आप दे चेक फिर कर मैंने लें। आपको कहा जी उस बात पर आए, हाँ आपने कहा नहीं जी मैं सियाको सबाक पढ़ूंगा, वो भी आपने हाँ पढ़ दिया। अब आपने जो हाँ, तो बात मैं यही कह रहा हूँ, देखें, वो खुद तो पहले देख लें, यही सफा है ये, इस लेटर का आधा हिस्सा पिछले सफे पर, आधा हिस्सा अगले सफे पर है, मीर साहब वो मैं देख तो लें उस सोच पर, रहा इसका था, ये आधा सफा। हाँ जी मीर साहब मैं तो सोच रहा था कि आपके साथ लंबी डिबेटें इस पर चलेंगी, तो आप तो पहली बात में ही ठुस कर गए। तो आप भी खोते की तरह अड़ी कर रहे हैं ना, इसको पढ़ें। जब नहीं कहते हैं कि नहीं, मैं झूठ बोलता हूं तो खुद आपने क्यों नहीं ठुस पढ़ते हो उसको? गई आपकी मीर साहब, इतने भाई इतने आप क्यों इतने खोते की कमजोर तरह हैं अड़ी कर आप। रहे हैं? आप पढ़े ना इसको, कोट एंड आप कोट सिर्फ भारत को बैठकर पढ़े और गाली दे बताएं सकते मैंने हैं क्या, लोगों कौन को सी बात। बस। भाई आपने ये गलत लफ्ज बोलेंगे तो आपने गलत एक, सुनेंगे। आपको इतनी खिलाकी इंसान के जरूरत बच्चों नहीं, की मेरी तरह एक बात बात करो तो तो पढ़ सकें इंसान के आप। बच्चों की तरह बात सुनो, तो इसको पढ़ो। इतनी देर पढ़ हो क्यों नहीं गई रहे है, खत को? आपका खिलाकी जरूरत इतनी नहीं है कि वो एक बात पढ़ सकें आप। आप इतने कज़ाब हैं कि वो आप झूठ मुझ इसलिए कि पर आप मंसूब कर रहे कज़ाबियत हैं। करते हैं, आप दज्जल झूठ, करते हैं लोगों के साथ। हाँ, हाँ तो जमात ने बताए ना 40 क्या। साल झूठ बोला है और जमात के मार ना साथ। जाना हो, कहीं मार मिर्जा ना जाना, ताहिर ने इतने झूठ चीख रहे बोला हो। है, और मैं साबित करता हूँ मिर्जा ताहिर के झूठ, अब पहले अच्छा बात सुनो, मैं जो बकवास साबित बंद करता करो हूँ अपनी। पूरी जमात के झूठ। ओ बकवास अपनी बंद सारे करो पहले, झूठ बोलते ये हो लेटर तुम लोग, हाँ तो झूठे हो, मारना झूठे चाहिए आज, कज़ाब दज्जाल, मारना चाहिए किधर है? ये दज्जाल पढ़ो हो, लेटर, ओ लेटर तो दज्जाल पढ़ो, हो। ओ लेटर तो पढ़ो। हेलो ओ राजा साहब, ये लेटर ओ तो पढ़े ओ ना। मीर सलीम, हाँ जी हाँ जी, पैरों ते भार पा। आपने डाली है पैरों पे भार, ओ ये लेटर नहीं पढ़ रहे आप। ओ ओ टंगा ते भार पाओ मीर साहब, किदियां तुहाड़ियां टंगा दे। मुसलमान के सामने खड़ा होना आप इतना पढ़ो, आसान नहीं। कौन सा मुसलमान? आप तो मुसलमान आप के तो हैं, सामने, ईमान वो के, आप ईमानदारों मुसलमान के नहीं सामने है, इतना आप अहमद रजा इतना खान बरेलवी इतना के मुताबिक इतना आसान काफिर नहीं मीर मुर्ताद साहब। जिंदगी इस्लाम से खारिज हैं। आपका पूरा आपको मजहब दज्जल पर खड़ा है, पूरा आप मजहब दज्जल पर खड़ा है, पूरा मजहब दज्जल पर खड़ा दज्जाल है। हैं, दज्जाल हैं। अच्छा ये बकवास अपनी बंद करो, उठाकर गटर में फेंक दूंगा। ना जुर्रत पढ़ो है, ना इबारत पढ़ो इल्म ना, है, ना दलाइल हैं। और तो पढ़ो, पढ़ो लेटर एक सामने एक लगा हुआ है। एक बात पढ़ने की जरूरत नहीं है आप में। आज इसने मर जाना है, इसके इतने लिए बड़े मंजी का दज्जल बंदोबस्त हैं, कर दें। दज्जाल हैं, अपनी लाश इतने ले बड़े जाओ, कज़ाब ओ हैं आप लोग, कद्दू लाश ले जाओ, इतने बड़े कज़ाब हो, काफर मुर्ताद ते कज़ाब जिंदगी हो। की ये लाश ले जाए यहाँ 40 से, साल मिर्जा नासिर ने, ये मिर्जा लाश ले ताहिर ने जाओ, इसने झूठ मर जाना बोले, है आज, मिर्जा इसने ताहिर मर ने जाना है झूठ आज। बोले, ओ आधा भाई नहीं ये पूरा पाकिस्तान हो जाता। ओ आप बस म्यूट ही कर सकते हो, हाँ तो तुम चीख क्यों इतनी रहे हो? तड़ है। तुम पागल हो चुके हो ना, पागल हो चुके हो। तुम्हें क्या ये इबारत पढ़ो, तुमने कहा कि ये दुरुस्त नहीं, मैंने पढ़ी, गलत बयानी की है। और तो तुम बकवास करी जा रहे हो, भौंकी जा रहे हो यहाँ बैठकर। कोई झूठो, बात, झूठो, ओ भौंकी जा रहे हो, लेटर पढ़ना है तो पढ़ दो। नबी से लेकर खलीफा तक झूठो। ठीक मुझे है, एक अब बात, तुम चूंकि नहीं बकवास कर तुमने नहीं तुम्हें और, अच्छा छोटी सी अब्दुल साहब बात आपको क्यों नहीं करनी बात? आपने छोटी सी क्यों, आपको क्या जरूरत है छोटी बात करने की? मैं नहीं कर रहा बात, गलत कर रहा हूं कोई बात? आराम से सुने बैठ कर। ये राजा साहब आपकी औकात है कि 4 दफा आपने ये इल्जाम लगाया कि मैंने लेटर गलत पढ़ा है और मैं झूठ बोल रहा हूं। आपसे मैंने कहा कि ये आप पढ़ दें लेटर, मैंने आपके लिए लगा दिया, आपको लगाना चाहिए। दावा आप कर रहे हैं, दलील मैंने देनी है आपकी। आप पढ़ें, आप कहते हैं जी मैं आंखों से मजबूर हूं, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। तो घर में प्रिंट करके रखो, अगर नहीं पढ़ सकते तो। मुंह उठा के आगे हो, ना कुछ पास ना अगा ना पीछा, मुंह ना मत्था, तो मैं जिन पहाड़ों लथा। भाई जी इतनी औकात ही नहीं है कि पढ़ नहीं सकते, या मजबूर हो तुम आंखों से, वहां प्रिंट निकाल कर रखो, आगे से पढ़कर सुना दो। ये लेटर लिखा हुआ है, जो मर्जी बंदा पढ़ ले, इसमें लिखा हुआ है कि वक्त जाया होता है, हम नहीं आना चाहते। वो तो कह रहे हैं, वो लेटर लिखा हुआ है अंदर के नहीं आना चाहते हम, हमें सवाल लिखकर भेजे, हम लिखकर उसका जवाब दे देंगे। जो मर्जी दुनिया का बंदा, ये अंग्रेजी की इबारत है, इसको पढ़कर इसका तर्जमा कर दे। जो मैंने कहा 100% वही इसका मतलब है। अभी आप जितना चीख रहे थे ना, आपको मुझे पता है दौरा शोरा पड़ गया होगा, कोई ब्लड प्रेशर का, दिमाग की नस फट गई होगी आपकी, पक्की बात है। आखिरी दमों पर थे आप अब हॉस्पिटल में हैं या कहाँ हैं वो आप जाने और आपके लोग जाने। जब भी आपका दिल करे 74 की कार्रवाई पर बात करें। मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने झूठे हवाले पेश किए, खुद इकरार किया कि हमने ऐसे झूठे हवाले पेश किए जो हमें भी नहीं मिले बाद में। जो इबारत आपने कही वही मैंने पढ़ी, उस इबारत को शुरू से पढ़ा, तो लेटर कोट एंड कोट्स में मौजूद है कि हम नहीं आना चाहते, और वो नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये उन्हें लिख कर भेजें, वक्त आया होता था, वो फजूल उनके पास वक्त था। आप कह रहे हैं नहीं जी ऐसा नहीं लिखा हुआ। इससे आपका मुकदमा बिल्कुल धड़ाम करके गिर गया।
اس لیے آپ کو موت پڑ گئی کھوتے کی طرح وہیں اڑی کرنی آپ نے شروع کر دی کہ نہیں پڑھوں گا میں اس کو اور میری بات کو جھوٹا کہیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یا تو اس کو ایکسپٹ کریں یا آپ جناب جو بات لکھی ہوئی ہے پڑھ کر خود ترجمہ کر دیں. اگر آپ پڑھنے سے معذور ہیں, آنکھوں سے معذور ہیں یا انگریزی نہیں پڑھ سکتے تو کسی انگریزی پڑھنے والے کو لے آئیں, وہ انگریزی میں پڑھ کر ترجمہ کر دے. اس کی عبارت جو ہے وہ میں اپنی ویب سائٹ پر اب لگا دوں گا آپ کی اس دلالت کے بعد, تو وہ جو مرضی بندہ وہاں چیٹ جی پی ٹی میں دے کر ٹرانسلیٹ گوگل کیا لکھا ہوا ہے, اتنی سی آپ کی اوقات ہے. نیچے بیٹھ کر آپ وہ جوزف جناب وہ چوڑا جو ہے اس کی آپ دفاع کرنا آ گئے ہیں, جو بکواس کرتا ہے جیسے ابھی آپ بکواس کرنی شروع ہوئے تھے, جو حضرت داؤد کو مانتا ہے کہ اس نے اپنی فوجی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا اور وہ جس کے ساتھ زنا کیا وہ حضرت سلیمان کی ماں تھی. یہ اوقات ہے آپ لوگوں کی, آپ بات کریں گے یہاں. ہاں جی کریں جی بات, ابھی دوست جو کچھ کہنا چاہتے ہیں, جو پہلے میں آئے ہیں وہ حیران پہلے ہوتا ہوں. بات کریں, جو بعد میں آئے ہیں وہ بعد میں بات کریں. جی 500 آپ نے اس کے سامنے اسمبلی کے پوائنٹ رکھے, کہتا ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا, بعد میں دوں گا. پتہ نہیں یہ کیا بات کرتا ہے. عرض یہ ہے میر صاحب کہ اسی موضوع پر ہمارے مربی صاحب انصر رضا صاحب کے ساتھ راجہ جاوید صاحب کی گفتگو ہو چکی ہے اور انہوں نے 2 الزام لگائے تھے. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے اسمبلی سے خود یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بلایا جائے, میں اپنا موقف پیش کروں. تو دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے اسمبلی سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. انصر رضا صاحب نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں, تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو, حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا. تو اس نے کہا میں ثبوت پیش کروں گا. 3 مہینے ہو گئے ہیں, آج تک یہ ثبوت نہیں پیش کر سکا. میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. السلام علیکم. آج دن ہفتہ ہے میرا خیال ہے, یہ جو 7 رنگا متنجن ہے نا, آج ان کی یوم بیزتی ہے. یوم بیزتی منا رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں نا ان کی اچھی خاصی ہوتی ہے بیزتی. یہ باتیں ہو چکی ہیں. راجہ صاحب اگر نہیں پڑھا جاتا تو وہ جیسے اینک لے لیں, وہ موٹے شیشے والی جو عامر نذیر پہن کے پڑھتا ہوتا نا, وہ اسے لے لیا کریں تو پڑھ لیا کریں. وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے جا کر دیکھنا نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جو کیا کہا جا رہا تھا یہ پڑھے. نہیں میں نے زمین پہ ایڑیاں رگڑنی ہیں, اگر میرے والے وہ حوالہ نے دکھایا اسی کا سیکو سباق پیچھے لکھا ہوا تھا. پتہ نہیں کنے نو ٹائی بن گئے وکیل بنا چھڑیا. علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہت بہت شکریہ میر صاحب, جزاک اللہ. جس بھی بات 3 bags please, medium. جس براڑ پر بھی جاتے ہیں, جس براڑ پر بھی میں دکھاؤں گا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آنا چاہتے ہیں. آج جزاکم اللہ حسن جزا, انگلش میں بھی اردو میں بھی پڑھ کے دکھا دیا ہے. یہ وہی دجل کرتے ہیں جو حضرت مشرف صاحب کی کتابوں سے پرچیاں نکال کے نا, اسمبلی میں بھی وہ یہی کر رہے ہیں. کئی براڑوں پر میں نے ان کو دیکھا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. جیسے عبدل بتا رہے تھے کہ انصر رضا صاحب سے ابھی تک جواب نہیں دیا انہوں نے, بس لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے پتہ ہے میں سارا. آج تو اٹھ پاڑ کے نیچے آیا ہے تو اب پتہ چلے نا. جماعت کا لیٹر آپ نے پڑھ کے دکھا دیا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں. بس دجل کرتے ہیں. بہر الحمدللہ جزاکم اللہ حسن جزا. میری بڑی تمنا تھی کسی دن یہ آ جائے تو اس کو پتہ چلے کہ بات کیسے کرتے ہیں. شکریہ, جزاک اللہ. جی جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ جی. اور کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ کوئی تھوڑا تبصرہ اگر کرنا چاہیں تو ضرور کریں. تو میں اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں, جتنے آپ نے اس کے سامنے پوائنٹ رکھے اس میں سے ایک پوائنٹ کو بھی اس نے ٹچ نہیں کیا. وائی دیٹ؟ مطلب یہ وکیل ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایویڈنس, جس چیز کو یہ ایک قسم کا حجت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی کی کارروائی میں ان کو پانی کر لیا, جو بھی کر دیا, تو پھر اس کے اندر کی ساری باتوں کو یہ اون ہی نہیں کرتے. یا تو یار یہ اسمبلی کی پوری کارروائی کو اون کر کے اس کو وہ کرے نا, اس کو اون ہی نہیں کرنا چاہتے. یا یہ بختیار جو مرضی بکواس کرے لیٹر کے اندر, اس کی کیا حیثیت ہے؟ واٹ از دا ویلیو آف دیٹ؟ بالکل یہی بات ہے کہ جو یا بختیار کچھ بھی کہے, یہ ایسی کاروائی ہے جس کو خلیفۃ المسیح ثالث نے سے ویریفائی نہیں کروایا گیا. جماعت کو اس کی کوئی کاپی نہیں دی گئی. ہمیں کیا پتا ہے وہ کیا بکواس کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا.
اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے کوٹ ان کوٹ کے اندر لیٹر چھاپا ہوا ہے انہوں نے کہ جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے ان پرسن اسمبلی میں, ہمیں ریٹرن سوال دیے جائیں, ہم ریٹرن جواب دیں گے. یہ انگریزی کا ترجمہ ہے, اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہے, مجھے صحیح انگریزی نہیں آتی, آپ نے 4 دفعہ کہا جی میں جھوٹ بول رہا ہوں, اس میں ایسی بات نہیں لکھی ہوئی, اس سے آپ کا مقدمہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے, سچا ثابت نہیں ہوتا. اور 90% ہم ایسا ہی ہوتا ہے, جب بھی ان کا کوئی حوالہ ہوتا ہے اس کو آگے پیچھے سے پڑھیں, 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے, یہ ان کو زبان ہی یاد ہو گئی ہوئی ہے بات, 2 صفحے آگے پڑھو تو 2 صفحے پیچھے پڑھو. تو ابھی ایک صفحہ ہی پڑھا ہے تو ان کا جھوٹ سامنے آ گیا ہے, اور کھوتے کی طرح اڑی کر رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا, خود بھی نہیں پڑھوں گا اور تمہیں جھوٹا بھی کہوں گا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اگلا پڑھو, اگلا کیوں پڑھے بھائی, پیچھا دوڑتے اگا چوڑ. میر صاحب مجھے خیال پڑتا ہے جب آپ نے کاروائی پڑھی تھی اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بندے آنے چاہیے اسمبلی میں, مطلب انہوں نے مخصوص سارا کچھ ہے بھائی. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے حوالہ پیش کیا اس کے اندر ثبوت موجود ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نہیں پڑھوں گا, اگلی بات پڑھو. اگلی کیوں پڑھیں بھائی جب تک پچھلی بات کلیئر نہیں ہوتی, اور وہ اس سے اس کا مقدمہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. سیدھی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے, کیٹیگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لکھا ہوا ہے بھائی, کوئی اس کی طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا لکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے. ہمیں لکھ کر سوال دیے جائیں, ہم لکھ کر جواب دیں گے, بس. سمجھ آئیے بات کی؟ کریں ابھی بات کوئی دوست اگر کرنا چاہتے ہیں. صاحب جو جماعت نے ان کو دیا تھا, جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا ہے, خلیفہ رابع رحم اللہ نے ایک سوال و جواب میں بتایا تھا کہ کتنی مشکل سے ہم نے وہ سارا لکھ کے پرنٹنگ کی مشکل میں, لکھنے میں تو نہیں, اللہ معاف کرے, پرنٹنگ میں, معذرنامہ پرنٹنگ میں, کہ کل ہم نے یہ اتنے ممبر ہیں, اتنے یہ بندے ہیں, ان کو سب کو ایک ایک دینا ہے. اگر یہ کاروائی سچی ہے تو وہ معذرنامہ کدھر ہے؟ غائب کر دیا ہے کاروائی سے, یہ بھی دھوکے بازی ہے. ہاں جی, خلیفہ ثالث رحم اللہ نے کہتے جی یہ نہ چھاپیں. اللہ اکبر, کیوں نہ چھاپتے نا, پھر دیکھتے پاکستان احمدی ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا میں اس میں عرض کر دیتا ہوں, یہ پہلے عبداللہ بھائی نے بھی بات کی ہے, اس کے اندر ایک عبارت ایسی موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کاروائی کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں. تو خطبے کے اندر لوگوں نے خط لکھ کر بھی خلیفہ ثالث سے پوچھا تھا, لیکن وہ چونکہ وعدہ کر چکے تھے کہ فی الوقت اس کاروائی کو ہم باہر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ خفیہ کاروائی تھی. تو اس وعدے کے مطابق انہوں نے صرف ایگری کیا تھا, انہوں نے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ جی مہربانی فرما کر اس کاروائی کو خفیہ رکھا جائے, ہماری جان مال کو خطرہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ تو میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہی تو کہہ رہے ہیں اس عبارت میں, غور سے آپ نے سنا نہیں کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کاروائی کی ٹیپس جماعت کو نہ دی جائیں. یہ جماعت کے کو بتانے سے پہلے اندر یہ آپس میں بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیپ کی بات کر رہے ہو, میں تو کہہ رہا ہوں چھپا ہوا بھی ان کو نہ دو. تو یہ فیصلہ تو خود کریں, جب ان کو بتایا گیا کہ اس کو بھی خفیہ رکھیں. یہ فی الحال خفیہ رکھنے کی بات ہے, قیامت یہ 36 سال تک خفیہ رکھنے کی بات تو ہو ہی نہیں رہی, نہ یہ سوال ہوا تھا نہ جواب ہوا تھا. خود یہ اپنے وہ ایک ان کا ابھی جو انٹرنیشنل ختم نبوت ہے نا, احراری جماعت کا جو لیڈر ہے اللہ وسایا, جس نے جو 10 سال جھوٹ بولتا رہا اور 200 صفحے کی کتاب کو مکمل کاروائی کہہ کے چھاپتا رہا, وہ بھی خلاف قانون, حالانکہ قانون بنا ہوا تھا کہ اس کو چھاپنا جو ہے وہ خلاف قانون ہے. وہ خود لکھتا ہے کہ بھٹو نے وعدہ کیا تھا میں کچھ مہینے میں اس کو چھاپ دوں گا, اور کئی سال ہو گئے ہیں اس نے نہیں چھاپی. وہ خود لکھ رہا ہے, اللہ وسایا نام کا بندہ ہے, یہ پہلے میں دکھا چکا ہوں, دوبارہ کسی وقت کسی دن دکھا دوں گا. جی کریں با. صاحب مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں, جب اس نے اٹارنی جنرل نے کہا تھا تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک ہم پوری انکوائری کو اکٹھا نہیں کر لیتے تب تک اس کو کوئی ریلیز نہیں کرے گا. اس پہ حضور نے اگری کیا تھا, یہی ہاں صرف ایگری کیا تھا, بالکل یہ لکھا ہوا ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اس کو کمپائل نہیں کر لیتے اور کچھ اس کی جو ہے وہ پورا نہیں کر لیتے اس کو, تب تک اس کو آپ باہر بیان نہیں کریں گے. اور خلیفہ حضور نے خطبے کے اندر بیان کیا تھا کہ لوگ مجھے خط لکھ کر پوچھ رہے ہیں, میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہا, کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کی درخواست پر کہ ہم اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے. یہ 36 سال تک یا قیامت تک کے لیے اس کو خفیہ رکھنے کی درخواست تو کہیں بھی موجود نہیں ہے. اور یہ اس نے کیا حوالہ دینا ہے, سامنے جو ایک حوالہ دیا ہے اس پر جو اس کا حشر ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں آپ. سمجھ آ رہی ہے بات کی, کہ وہاں صاف کیٹیگری کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے, اور یہ جناب اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ جی بڑے شوقین تھے اور وہ آنا چاہتے تھے. جو دوست اوپر بیٹھے ہیں ابھی بات نہیں کرنا چاہتے, نیچے سے کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے تو جس نے بات کر لی ہے یا
ایک جی سیٹ میر خالی صاحب کریں. اس کو وہ کر لیتے ہیں، ریشفل کر لیتے ہیں. جی میں جی یہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ ہر چیز ان کی جھوٹی ہے، ان کا ہتھیار ہی جھوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا اس کو نا میں چینج کرنے لگا ہوں، 10 بندوں کا بھی سنا ہے ہو جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا اس طرح کر کے دیکھتے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سا ہے اب، 10 سائڈ 10 بائی بندے، سائڈ. 10 ہاں نمبری. ابھی 8 ہے نا، تو ابھی 10 ہاں ہو سکتے ہیں یہاں 2. چیک کرتے ہیں، 2 کو اور لٹک ابھی جانا دیکھیں نا، چاہیے نا، دو ہاں دو ابھی لٹک جائے. ایک بندہ اوپر آیا ہے، اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور کی جگہ بن گئی. ہاں یہ کیسا یہ کیا سائز ہے؟ یہ تو 10 ہو گئے او ہیں. ہاں ہاں بالکل. جی یہ عبد الرانا صاحب آئے، آپ کریں بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ غلطی سے آ جائے. بھائی عبد الرانا صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں کرنی تو ان کو ریموو کر دیں. جو بات نہیں کرتا اس کو ریموو کر دیں اور پھر نیکسٹ بندے کو موقع دیں. اچھا میسر مجھے یاد ہے ایک بار خلیفہ رابع رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ حضور جو آپ کا اسمبلی میں تھے جو کارروائی ہوئی ہے وہ بتائیں. حضور نے فرمایا وہ تو ہم پابند ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بتانی، لیکن میں وہ بتا سکتا ہوں جو وہاں نہیں ہوا. یہ تو حضور نے فرمایا کہ وہاں ختم نبوت کے متعلق انہوں نے سوال ہی نہیں کیا. اس وقت تک نہیں کیا لیکن بعد میں ہوا بھی ہے. یہ کہنا بھی غلط ہے کہ پوری کاروائی کے اندر ختم نبوت کا کوئی مطلب ذکر یہ نہیں. تھا جو ایک انہوں نے کہا نا کہ وہ بھی اس لیے کہ جو جماعت نے محضر نامہ پیش کیا تھا اس میں وہ سوال کیے تھے، تو اس لیے انہوں نے وہ اس کو ٹچ کیا تھا. باقی انہوں نے حالانکہ اسمبلی کی کاروائی ختم نبوت کا سوال تھا، اور اس میں کاروائی میں انہوں نے ان کے ایک دو ممبر بولے بھی تھے کہ ایک تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اس کے متعلق، دوسرا جس پہ متعلق آپ نے بلایا ہے ختم نبوت کے متعلق بلائی ہے اس پہ تو ابھی تک سوال ہی نہیں کیا گیا اتنے دنوں. لیکن بعد میں کیے گئے تھے نا. اگر وہ 11 دن کی کاروائی ہے تو اس میں صرف سمجھ لیں کہ تھوڑا سا سمجھ لیں اس کا 5% حصہ ختم نبوت پر بھی مشتمل ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا 1% بھی بات نہیں ہوئی تو وہ بھی غلط کہتا ہے. میں نے خود سنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں 1% بھی بات نہیں ہوئی، وہ بھی غلط ہے بات. وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ جماعت میں خود چند صفحات پر وہ سوالات موجود ہیں نبوت کے بارے میں. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کی اسمبلی کے ممبران جو تھے انہوں نے بھی کہا نا کہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہو، جو سوال کرنا تھا وہ تو سوال کیا ہی نہیں آپ لوگوں نے. تب جا کے ان کو خیال آیا تھا، اور جماعت نے جو محضر نامہ پیش کیا تھا اس میں جو دلائل دیے تھے تو تب انہوں نے وہ تو پہلے دن وہ محضر نامہ پیش ہوا تھا. وہی بات ہے نا، وہ تو پیش ہو گیا تھا نا. تو اس لیے پہلے 2 دن محضر نامہ پڑھ کے سنایا ہے. وہ 2 دن کی کاروائی اس کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ غائب کر دی ہے. یہ بھی دھوکے بازی ہے. صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کو کیسٹ نہیں دینی، ان کو یہ نہیں کرنا. تو کہتا ہے جی ہم نے درخواست کی تھی کہ جی وہ ہاں بالکل، بات ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ جو عبارت اس نے بھیجی ہے نا، اس دن کی کاروائی میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ شروع ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ ہم اس کاروائی کو خفیہ رکھیں گے. یعنی کہ وہ درخواست ہی مرزا منصور احمد صاحب نے یہ کی ہے کہ ہمیں ریکارڈنگ دی جائے، آڈیو ریکارڈنگ. تو یہ اس نے کہا کہ فی الحال ہم نہیں دیں گے. تو وہ ممبر کہتا ہے کہ ان کو کبھی بھی نہ دیں، اور تیسرا ممبر کہتا ہے کہ ان کو لکھی ہوئی کاروائی بھی کبھی نہ دیں. یہ تو خود اندر فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھ کر. اور وہ واقعی ایسے ہوا ہے. یہ تو کسی باہر میں کسی بندہ جو تھا وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس نے اس یونیورسٹی کے ذریعے وہاں پاکستان میں ایک ریٹ دائر کی ہے کہ مجھے وہ کاروائی چاہیے اپنی ضرورت کے لیے، تحقیق کے لیے. تو اس وقت عدالت میں اس نے جب کیس کیا تو وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کو کاپی دے دیں. اس نے آ کر کاپی شائع کر دی، پبلک کر دی. آج بھی یہ خفیہ ہے ان کی نظر میں، انہوں نے تو پبلش نہیں کی. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے نا، اس کو صرف اجازت دی گئی ہے کہ اس کو کاپی دی جائے، ورنہ گورنمنٹ کی کسی ویب سائٹ پر یہ آج بھی موجود نہیں ہے. یہ آج بھی خفیہ ہے ان کی نظر میں. سمجھے بات؟ اور یہ اللہ وسایا نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس نے ایک جعلی کتاب شائع کی، اپنے پاس سے الفاظ بڑھا کر اندر سے عبارتیں غائب کر کے صرف 200 صفحے پر کہتا ہے یہ مکمل کاروائی ہے. اور یہ 3000 صفحات سے زیادہ کی کاروائی ہے جو ابھی ہے. اور اس میں بھی 2 دن کی کاروائی موجود نہیں ہے، پورا محضر نامہ اور اس کے ضمیمہ جات جو ہیں وہ کوئی 1500 صفحہ بنتا ہے، وہ بھی اندر سے غائب ہے. اور وہ جھوٹ بولتا رہا اللہ وسایا. اور اس کے ابتدائیے میں لکھا ہوا ہے، یہ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں پہلے بھی، کہ وہ کہتا تھا کہ یہ بھٹو نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ مہینوں میں اس کو شائع کر دوں گا، اور آج تک شائع نہیں کی. اور وہ سن یہ 74 کی کاروائی ہے. تو اس نے کوئی 84 90 کی دہائی میں اس نے ایک کتاب چھاپی، مکمل کاروائی 1974 کی، اور وہ صرف 200 صفحے کی تھی. اور وہ 10 سال تک بلکہ آج تک وہ ان کی ویب سائٹ پر پڑی ہے. یعنی کہ پچھلے 35 سال سے وہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ وسایا. جو ختم نبوت انٹرنیشنل موومنٹ بنائی تھی احراریوں نے، سیاست میں ذلیل و خوار ہونے کے بعد
ان کا اپنا امام لکھ رہا ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو چھاپ دوں گا. سمجھ آئیے. اور اتنے یہ ہماری درخواستوں پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کہیں جی کاروائی نہ چھاپے. باہر لوگوں کو قتل کر رہے تھے, ان کے گھر جلا رہے تھے, ان کا مال لوٹ رہے تھے, اور اندر تم اتنے تابع دار تھے کہ جناب اندر تم اتنے ہماری باتیں مان رہے تھے کہ ہماری جان مال عزت بچ جائے. باہر تو تم کو اس پر ایک بندے پر بھی کیس نہیں ہوا باہر, جو قتل و غارت انہوں نے کی ہے 1974 میں. اور یہ سب کو پتا ہے, خود ہمارے شہر کے اندر 8 شہادتیں تھیں, میرے علم کے مطابق 8 شہادتیں تھیں, اور وہاں لاشوں کے ارد گرد یہ پہرے لگا کے بیٹھے تھے. وہ ایک غیر احمدی کشمیری تھا, وہ پھر گیا ہے اپنی جیپوں پر, وہ لے کر آئے ہیں احمدی مسلمانوں کی لاشیں اٹھا کر, اور ہماری زمینوں میں وہ 8 لاشیں دفن ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ خود ہم اپنی یعنی کہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ 8 بندے شہید ہوئے تھے گجرانوالہ کے اندر, اور ان کی لاشیں نہیں اٹھانے دیتے تھے. ایسے یہ مردود لوگ تھے. سمجھ آئیے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اتنا خیال تھا ان کو کہ ہمارے کہنے پر کاروائی شائع نہیں کر رہے تھے. بھائی قتل و غارت تو پہلے ہی ہو رہی تھی, اور پوری پولیس ان کے ساتھ تھی نا میرے خیال میں, پولیس ہاں بالکل سب کچھ. ہاں بالکل. وہ ان کو ابھی آج بھی دیکھ لیں, یہ جو میناریں توڑتی ہے پولیس نہیں توڑتی, ساری ان کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کریں بات, میں سن رہا ہوں. جی صاحب کو ویس بھائی اور جی السلام علیکم. میر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک, فرسٹ کلاس. اچھا میں نے میر صاحب سے, میر صاحب شاید ہیں کہ بزی ہو گئے. میرے ساتھ آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, میں نے اندازہ لگا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. وہ میں ایک ہاں نہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ میر صاحب تھوڑا بھول گئے ہوں. وہ میں سے اس چیز کو اس کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا ان کی. وہ جو کرنی ہے بات. اچھا ویسے میں نے اس وقت ویسے بھی چشمہ پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میر صاحب جو ذکر کر رہے تھے نا, وہ لڑکا تھا. میر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو کائنڈلی مجھے مطلب میں اس کو, میرے پاس اس کے وہ لڑکے نے جو پٹیشن کی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ جو کورٹ نے اس کو دوبارہ شائع کرنے میں ٹائم لے رہے تھے. جی سن رہا ہوں. جی میر صاحب, تو اس کے بعد اس نے پھر اپیل دائر کی تھی. میرے پاس دونوں پٹیشنز کے نمبرز بھی ہیں جو کورٹ میں تھے. پھر اس کے بعد کورٹ نے پارلیمنٹ اسپیکر جو پٹیشن اس نے کی ہے وہ ریٹ پٹیشن تھی نا, ریٹن پٹیشن ہوگی. جی وہ رائٹنگ ہے کچھ. میں کوشش کرتا ہوں, مجھے مل جائے گی. اگر اس کی ڈاکومنٹیشن ملے گی تو وہ پھر میں اس کو پبلک کر دوں گا, میں اس کو چڑھا دوں گا تاکہ لوگوں کی معلومات کے لیے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے. ہاں بالکل. اور اس کے بعد میر صاحب وہ جو ہائی کورٹ تھی, اس نے پھر حکم دیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کو کہ اس کو شائع کیا جائے. تو وہ پھر اس بات پہ فہمیدہ مرزا کے حکم پہ یہ کاروائی شائع کی گئی تھی. اور اس لڑکے نے جو وہ تو پبلک نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد پھر اس نے اس کو پی ایچ ڈی کر, جو ہمارا دوست اس کی تھیسس پہ کر رہا تھا کام, پھر اس کو جو پرووائڈ ہوئی تھی وہ یہ فہمیدہ مرزا کے حکم کے بعد جب حکومت پاکستان نے اس کو پبلش کیا تھا اس کے بعد. اور اس میں پرابلم ہی یہی ہے سب سے بڑا کہ وہ کاروائی 5 اگست سے شروع ہو رہی ہے, اور جو حضرت صاحب کا جو محضر نامہ پڑھنا ہے وہ 22 اور 23 جولائی کا ہے. تو 2 دن کے وہ جو ہے جو گواہ کا بیان ہے, جس کو کہتے ہیں گواہ کا بیان, وہ اور اس کے بعد کی جو 8-10 دن کی کاروائی ہے وہ ساری غائب ہے. تو صرف میں یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان 10 دن جو ہے نا وہ اندر گیپ آ گیا تھا. جب حضور نے 2 دن 22 اور 23 کو اپنا محضر نامہ پڑھا ہے نا, اس کے بعد کاروائی ہوئی ہی نہیں, کیونکہ یہ سن ہو گئے تھے. وہ 10 دن بعد کاروائی ہوئی ہے. یعنی پہلا دن جب انہوں نے پہلے دن وہ محضر نامے کے بعد شروع کیا ہے نا, وہ یہی دن ہے. اس کے اندر کاروائی نہیں ہوئی. جو 10 دن ہے نا, وہ کوئی کاروائی نہیں اس دن ہوئی, پوسٹ پون کر دیا. جی وہ ان کے آپس میں 2 دن کی کاروائی موجود نہیں ہے. ہاں وہ پرائیویٹلی جو ہوتی رہی ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور لیکن وہ بھی جو ان کی اپنی کوئی خصوصی کمیٹی کی کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے تو گواہ کے بیان حرف بہ حرف رکھے جاتے ہیں ریکارڈ کے لیے. اور اس میں انہوں نے اپنے ہی جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی تھی, جو قواعد ہیں اس کے, اور وہ بھی ایک علیحدہ ڈاکومنٹ ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ نہ صرف یہ کہ 2 دن وہ 22 اور 23 جولائی کا,
جو محضر نامہ پڑھا گیا تھا وہ، بلکہ اس کے بعد بھی 10 دن کا. تو تقریباً یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس کارروائی سے مسنگ ہے، حالانکہ اس کا کوئی تذکرہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا میٹنگ ہوئی. اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے علاوہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی. میر صاحب ہوئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں اب وہ شاید آگ اگ لگ گئی. نہیں، آگ تو ان کے اندر جو لگی ہوئی ہے وہ تو قیامت والے دن بجھے گی اکٹھی ہی، لیکن ہوئی تھی یا نہیں اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے؟ یہاں اندر آڈیو ریکارڈنگ کا تو موجود ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ریکارڈنگ ہی مانگ رہے تھے، ٹیپس مانگ رہے تھے، لیکن ویڈیو ہوئی ہے ان کیمرہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی. ویڈیو ریکارڈنگ جی، ان کیمرہ جو سیشن کہتے ہیں وہ ٹیپس مانگ رہے ہیں نا، وہ ٹیپس اس کا مطلب ویڈیو ٹیپس مانگ رہے ہیں جی. پرابلی کیونکہ یہ ان کیمرہ سیشن تھا تو کاروائی تھی، تو پھر وہ، اور اس میں بھی انہوں نے اسٹیچو آف لمیٹیشن کو پاس کر دیا، جس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں راجہ جاوید صاحب جو ابھی موجود تھے، ان کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ لوگوں نے اتنی بات کی ہے اس پہ، لیکن کبھی جماعت نے اس کو کورٹ میں لے کے کیوں نہیں گئی بعد میں. تو اس کا پرابلم سب سے بڑا یہ تھا کہ ایک لیگل ٹرم ہے اسٹیچو آف لمیٹیشن، کہ آپ کی جو آپ کی اس کے لیے ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، کیس اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو اس کی اپیل کے لیے کچھ ٹائم ہوتا ہے، اس کو اسٹیچو آف لمیٹیشن کہتے ہیں. تو وہ اصل میں کیونکہ کاروائی کر دی رائٹ اوے انہوں نے خفیہ، اور 35 سال وہ رہی، تو اسٹیچو آف لمیٹیشن کو ڈیلیبریٹلی انہوں نے اس کو جان بوجھ کے پاس کروا دیا ٹائم، تاکہ ٹائم گزر جائے اور اس کے بعد ایک اور قانونی اعتراض بھی بن جائے گا کہ جی اب تو ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے اپیل کا. تو چلے ابھی تو انہوں نے کاروائی شائع کر دی ہے نا، تو ابھی سوال یہ ہے کہ ابھی بھی انہوں نے وہ کاروائی کے اندر سے وہ غائب کر دیا ہے 2 دن. چلے باقی ہم چھوڑتے ہیں کہ ان کی پرائیویٹ گفتگو تھی، نارملی تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اصولی طور پر تو اس کا بھی ریکارڈ ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں بھی پرائیویٹ گفتگو کا بھی ریکارڈ موجود ہے کاروائی کے اندر. یعنی کہ جب حضور چلے جاتے تھے وہ 5 لوگوں کا الگ چلے جاتے تھے، تو باقی جو آپس میں، یہ بھی ان کی آپس کی باتیں ہیں جو جس کی طرف ابھی راجہ صاحب نے کہا ہے نا، یہ بھی آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں. چیئرمین کہہ رہا ہے اور ممبران وہاں کمیٹی کے جو تھے وہ جو اسمبلی کے تھے کمیٹی ممبر بن گئے تھے سارے کے سارے آٹومیٹک، تو وہاں پرائیویٹلی گفتگو اندر ریکارڈنگ موجود ہے. تو وہ باقی کی ریکارڈنگ جو 22-23 کے بعد اور اس ڈیٹ تک ہے وہ کہاں ہے؟ یہ بھی ٹھیک سوال ہے آپ کا. اگر تو ہوئی ہے اس بارے میں گفتگو، اگر تو فرض کریں 2 صورتحال ہیں، یا تو اس چیز کا ثبوت ہو کہ اس بارے میں کوئی گفتگو ہوئی نہیں، وہ اور مسئلوں میں مصروف تھے، وہ کوئی اور کچھ کر رہے تھے. اگر اس مسئلے میں بات ہوئی ہے پھر اس کی کاروائی یہاں ہے. اس کے لیے اس چیز کا ثبوت ہے پہلے ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ بالکل کہ وہ 10 دن کچھ نہ کچھ کرتے رہے. نہیں، وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، کہ وہ 2 دن کا محضر نامے کا تو ثبوت تو 100% موجود ہے کہ 22-23 جولائی کو ہوا ہے. 22-23 کے بعد جو اس جو ایکچولی ابھی پہلا اس کا پیج ہے وہاں تک کوئی اور اس متعلق کاروائی ہوئی ہے، اس کا کوئی پروف دیں. وہ میرے علم میں نہیں ہے. نہیں وہ انہوں نے گما دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے امیر صاحب کہ یہ 22-23 کا جو ہوا ہے نا جولائی کا، اس کا تذکرہ رپورٹ میں نہیں ہے کہ کس تاریخ کو ہوا، نہیں ہے کہ کس تاریخ کو ہوا، نہیں ہے کہ کس تاریخ کو ہوا، نہیں ہے کہ کس تاریخ کو ہوا. ایسا ہوتا ہے کہ یہ گواہ کا بیان پہلے لیا جا چکا تھا. میرے سے راجہ جاوید صاحب کی جب بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ جو اس میں ایک بہت بڑا سکم اس رپورٹ میں جو شائع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گواہ کا بیان اٹیچ نہیں کیا گیا. یہ قواعد قومی اسمبلی کے بھی خلاف جواب دعویٰ نہیں ہے. وہ جو دعویٰ ہے نا ان کا، جو قرارداد ہے وہ ایک دعویٰ ہے، اور یہ جو محضر نامہ ریٹن پیش کیا گیا اور حضور نے 2 دن پڑھ کے سنایا، یہ جواب دعویٰ ہے. جواب دعویٰ غائب کر دیا، حالانکہ وہ قرارداد اندر چھپی ہوئی موجود ہے. جی، اور میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ 5 اگست کو جہاں سے یہ رپورٹ شروع ہو رہی ہے نا، وہ اصل میں جرا ہے، جرا ہوتی ہے گواہ کے بیان پہ، جواب پر. بالکل. اور گواہ کا بیان ہو گیا تھا 22-23 کو، تو بیچ میں 8-10 دن یہ پڑے ہیں، اور وہ آپ مجھے بتائیں کہ کس تاریخ کو ہوئی تھی. تو لیکن چونکہ وہ اس کا ذکر اس میں نہیں ہے، لیکن وہ اس کی طرف وہی ایسے نہیں، اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہاں اندر یہ کاروائی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے 2 دن لگا کر اپنا محضر نامہ پڑھ کے سنایا. یہ تو لکھا ہوا ہے کاروائی کے اندر. جی وہ مولوی غالباً عبد الحکیم ہیں جو کہ ان کے MNA تھے. انہوں نے اس کا تذکرہ، وہ ایک ادارے کے ایک مدرسے کے محتمم تھے، اب مجھے یاد نہیں پڑا، میرا خیال ان کا یہی نام تھا، عبد الحکیم صاحب. انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی اپنا رپورٹ میں کہ انہوں نے 2 دن لگا کے پڑھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی رپورٹ کے صفحہ نمبر 55 میں صفی اللہ صاحب ہیں، ان کے MNA ہیں، جنہوں نے اسپیکر صاحب سے یہ بات کی ہے کہ ہم ان کو کاروائی کی رپورٹ دیں گے کاپی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ایسے ہی جیسے کہ ہم روایت میں ہے کہ ہم دیتے ہیں گواہ کو اس کی کاپی تاکہ وہ تصحیح کر لے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو کورٹ کے رپورٹر ہیں یہ ٹھیک کریں گے، ان کو نہیں دینی. تو یہ بہت مطلب یہ وہاں انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا تصدیق کروانے کا بھی. تو یہ میں نے جیسے اس کے یہ پیج 55 پہ، اور پھر آگے چل کے رپورٹ میں دوران سوال و جواب
حضرت صاحب نے یحییٰ بختیار سے کہا کہ آپ اتنے حوالے جو دے رہے ہیں آپ اکٹھے کر کے ہمیں بتا دیں تو ہم اس کا اکٹھا ہی جواب آپ کو دے دیں گے، کیونکہ ہر آدمی سارے حوالے جو ساری کتابیں ہیں جماعت کی وہ تو یاد نہیں رکھ سکتا زبانی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو یہ 2 دفعہ انکار جو ہے اسی جگہ موجود ہے. یہ ریئر احسان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی کریں ریئر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن حضور یعنی ہمارا وفد لاسٹ ڈے اینڈ دے ور لیونگ، تو چیئرمین صاحب نے کچھ انسٹرکشنز دی تھی جو کہ کارروائی کا حصہ ہیں. اس میں یہ تھا کہ یہ آپ سے کوئی ذکر نہیں کرنا، میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، اس کارروائی کا باہر آپ نے کوئی ذکر نہیں کرنا. تو حضور نے آخر میں پوچھا کہ ہم آپس میں تو بات کر سکتے ہیں وفد والے، تو انہوں نے کہا ہاں آپس میں آپ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ آخری 1-2 صفحے پڑھ لینا تو وہ سارا کلیئر ہو جاتا ہے. نمبر 2، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کارروائی پبلش کیوں ہوئی تھی، اس میں کیونکہ میں اس وقت سے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا یا کوئی میرے ساتھ کانٹیکٹ تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، وہ لائر تھے لاہور کے کوئی. جب فہمیدہ مرزا نے ایک اجازت دی اس کے پبلش کرنے کی تو انہوں نے ساتھ 5 یا 10 لاکھ روپیہ بھی ساتھ اس کے ساتھ ایشو کیا تھا کہ اس کی پرنٹ کیا جائے اس کاپی کو. ایک اور وکیل تھے، انہوں نے وہ کاپی لی، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو آپ کاروائی آج کل دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، انہوں نے اس کا PDF بنایا تھا، اور پتہ نہیں کس طرح انہوں نے مجھے بھی ایک کاپی اس کی بھیج دی. اس وقت میں نہیں انہیں جانتا تھا اور نہ مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو اس وقت میں نے یہ ساری پڑھی تھی. آپ کو کیوں بھیجی تھی؟ آپ کو اسپیشل کوئی پاکستان کے بندے تھے؟ نہیں، میں کوئی اسپیشل نہیں تھا. میری اصل میں فیس بک پہ لوگوں سے باتیں ہوتی تھی بہت، انہوں نے شاید وہیں سے کہیں پک کیا اور مجھے بھیج دیا انہوں نے. وہ اچانک میں دیکھا میری گوگل ڈرائیو پہ آپ کو فیس بک پہ فرینڈ بنایا ہوا تھا مطلب؟ نہیں، میں نہیں جانتا تھا انہیں، اور اب بھی مجھے یاد نہیں وہ کون تھے. اس کے علاوہ یہ کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب نے اپنے انٹرویوز میں بتایا ہوا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ کی گئی تھی. وہ ریکارڈز اب پتہ نہیں موجود ہیں یا نہیں ہے، تو کم از کم ٹیپ کے ریکارڈ تھے وہاں پہ. اور آخری بات یہ اس بات پہ کہ ان 2 دن میں کیا ہوا تھا جو پہلے حضور گئے تھے. مفتی محمود جو لیڈر آف اپوزیشن تھے، ان کا یوٹیوب پہ بیان موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں بلایا اور انہوں نے 2 دن لگا کے اپنا 200 صفحے کا بیان پورا پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد ممبروں پہ کچھ اثر تھا اور ہماری رات کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں. یہ یوٹیوب پہ موجود ہے ان کا. آپ وہ وہاں یوٹیوب سے لے کے بلکہ یہاں بھی لوگوں کو سنا دیں جنہوں کو نہیں پتا ہو. جی وہ بھی سنا دیتے ہیں. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا، عرض یہ ہے کہ کمال یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا 3000 صفحے کی کارروائی ہے، 200 صفحے کی ایک اور 250-300 صفحے کی دوسرے 2 کتابیں پوری کی پوری ہماری مخالفت میں لکھی ہوئی کارروائی کا حصہ بنا دی گئی ہیں، حالانکہ وہ کارروائی میں شامل بھی نہیں گئی. پوری کتابیں 2 پوری کتابیں سمجھ لیں کچھ 700-800 صفحے کی یا کم از کم 500 صفحے کی 2 کتابیں پوری کی پوری ہمارے مخالفین کی لکھی ہوئی کتابیں وہ کارروائی کا حصہ بنا دی گئی ہیں، اور جو ہماری طرف سے اپنا موقف لکھا ہوا دیا گیا تھا وہ کارروائی سے نکال دیا گیا ہے. تو یہ ان کی نظر میں سب کچھ انصاف. میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ یہ راجہ جاوید صاحب خط پڑھ کر منہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے تھے. جی میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ خط میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ ہم جی ریٹن سوال لینا چاہتے ہیں اور ریٹن ہی جواب دینا چاہتے ہیں، ان پرسن حاضر نہیں ہونا چاہتے، اسے ٹائم ضائع ہوتا ہے. آگے کیا لکھا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کو تو مان لو ہاں یا نہ کرو. اور وہ جناب آگے سے گالی گلوچ کرنی شروع ہو گیا، خلفاء پر بکواس کرنی شروع ہو گیا. اسے پتا تھا کہ اس کے اندر اس کی موت ہے. جب کوٹ ان کوٹ میں خط جو ہے وہ اس کاروائی کے اندر موجود ہے، اس آپ کی عبارت سے پہلے موجود ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی، اب کریں بات. اور یہ جو بات میں نے کی ہے، میں نے پہلے بتایا بھی ہے کہ وہ مرزا مبشر احمد صاحب نے جو کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جماعت نے درخواست کی تھی کیونکہ یہ اکیلے ہی فیصلہ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو جماعت کے علماء ہیں ان کو آنے کا موقع دیا جائے. پھر انہوں نے آگے سے لکھا تھا کہ نہیں اپنے خلیفہ کو لے کر آؤ، اور یہ بھی اس کے اندر موجود ہے کاروائی کے اندر کہ وہ کہتے تھے علماء بات کریں گے، تو یہ کہتے تھے نہیں خلیفہ صاحب کو بات کرنے دو. یہ تو کاروائی کے اندر موجود ہے.
وہ جب انہوں نے کہا، جب اٹارنی جنرل بات کرتا رہا تو مولویوں کو لگا کہ یہ صحیح بات نہیں کر رہا، ہم بات کرتے ہیں. تو جب مولویوں نے بات کرنی چاہیے، پھر بھی حضور نے کہا دوبارہ اس کے بعد کہ یہ علماء نے بات کرنی ہے، علماء اس کا جواب دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں دیں گے، آپ دیں جواب. یہ تو اس کے اندر موجود ہے کاروائی کے اندر. تو یہ خود اپنے پاؤں پر کڑاڑی انہوں نے ماری ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ والا حوالہ پڑھو. میں تو مبشر صاحب کا حوالہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے، ہم آنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنا موقع پیش کرنا چاہتے ہیں لکھ کر یا جیسے بھی. تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، اپنے خلیفہ کو لے کر آؤ. خلیفہ بہت خود کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کو اس لیے، خود راجہ صاحب، یہ ریکارڈنگ موجود ہے کہ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے خلیفہ کو کہا گیا کہ کہیں یہ اپنے موقف سے مکر نہ جائیں کہ یہ جو علماء نے کہا ہے ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. خود کہہ رہا ہے اور بعد میں کہہ رہا ہے نہیں جی نہیں، خلیفہ کو تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ خلیفہ ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا میر صاحب، اس میں ایک اور جو انہوں نے ظلم کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے جب ان سے کہا کہ آپ ہمیں، جماعت نے، کہ آپ ان کو، انہوں نے کہا خلیفہ کو لائیں. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ سوال جواب دے دیں تاکہ ہم تیاری کر کے آئیں جو آپ نے سوال جواب کرنے. تو اس پہ انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو سوال جواب، ہم سوال پہلے سے پرووائڈ نہیں کریں گے، آپ کے خلیفہ صاحب وہاں آئیں گے، کرسی پہ تشریف رکھیں گے یا جیسے بھی ہمارے سامنے، وہیں ان کو ہم سوال کریں گے اور ان کو وہیں اس کے جواب دینے ہوں گے. یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ کسی کارروائی میں، قانونی کارروائی میں، آپ کسی شخص کو جس نے اپنے ڈیفینس کرنا، اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ ان کو سرپرائز دینے کے چکر میں کہ تاکہ وہ کہیں کوئی غلطی کریں اور آپ اس چیز کو پکڑ لیں. لیکن بدنیتی تھی ان کی، بدنیتی تھی. تو یہ اس طرح سے اصل میں ایسی سچویشنز 3 دفعہ ہوئی ہیں جو اس کارروائی میں ہی نمایاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے پہلے جانے سے پہلے، دوسری دفعہ وہ جو میں نے بتایا کہ صفحہ نمبر 55 پہ ہے، اور تیسری دفعہ وہ جب اٹارنی جنرل کے ساتھ حضرت صاحب کا مکالمہ ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں حوالوں کے، ہم نہیں دیں گے آپ کو سوال جواب، کوئی بھی آپ کو پرووائڈ نہیں کریں گے. تو ان کی طرف سے مکمل تعاون جو تھا اس کی جو ہے نا وہ کمی ہی رہی، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے اس کو بلڈوز کر دیا جائے ساری جماعت کو حضرت صاحب کی کسی مسٹیک پہ. لیکن وہ پڑھتے ہیں جب ہم وہ آفیشیل رپورٹ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کے جوابات جو تھے وہ بڑے نپے تلے رہے، اور اس چیز پہ ان لوگوں کو، وہ پھر مفتی محمود صاحب نے ان کو کہنا پڑ گیا کہ ہمیں صبح کے 3-4 بجے تک نیند نہیں آتی تھی جب ہم اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے. تو کیونکہ حضرت صاحب کی جو پرفارمنس تھی اور ان کی دوسروں جو اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو دین مذہب کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو سمپلی ووٹ لے کے آئے ہوئے تھے، ان کو کیا معلوم ان چیزوں کا مطلب ڈیپتھ کا. تو یہ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ یہ معاملہ ایسا ہوا. اور یہ بھی اس آدھے سچ میں میر صاحب ہمیں معلوم ہو رہا ہے جو یہ انہوں نے چھاپا ہے، آدھا سچ. باقی کا جو آدھا سچ ہے جو ہماری طرف سے جو وہ کہتے ہیں نا، سچ کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں، میرا سچ، آپ کا سچ اور حقیقی سچ، کہ جب آپ 2 سچوں کو جوڑتے ہیں تو پھر آپ کو پوری پکچر سامنے آ جاتی ہے. تو ابھی تو آدھے سچ میں اتنے زیادہ تضاد ہیں کہ وہی سنبھالے نہیں جا رہے. تو ہماری طرف والی بات کو تو یہ سیدھا کہہ دیتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جماعت جو ہے گئی نہیں، جماعت روتی رہی کہ وہ ہمارے خلاف بہت کا کام ہوا لیکن آپ لوگ عدالت میں نہیں گئے، حالانکہ وہاں اسٹیچو آف لمیٹیشنز کا ایشو آ گیا تھا. تو ٹھیک ہے جناب، دوست بات کریں. نظر نامہ ہے اس کے متعلق بھی، یعنی حضور نے پہلے یہی فرمایا تھا کہ جب ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم اپنے موقع پیش کر سکیں. تو میزر نامہ حضور نے فرمایا کہ ہم نے ایک کاپی ان کو بھیجی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک نہیں، ہمیں 260 یا 270 آدمی تھے جتنے بھی تھے، یا 200 جتنے بھی کرنے، اتنے آدمی ہیں، ہر ایک کو ایک کاپی دینی ہے اور اس کو پرنٹ بھی نہیں کرنا، اور اس کی ذمہ داری آپ کے پاس ہوگی کہ یہ باہر لیک بھی نہ ہو. یہ نہیں، حضور فرمایا کہ اتنا ہے پابندیاں تھی. تو حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ ان سے، حکومت سے مانگنا کچھ نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہم کرتے جائیں گے، ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے جو ہمیں دے گا سارا کچھ. تو حضور نے اس جو خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کے الفاظ تھے وہ میں نے ایک بار وہ سنے تھے، پتہ نہیں یوٹیوب پہ کسی نے رکھے ہوئے تھے، ابھی شاید ہوں یا نہ ہوں. تو اس میں حضور یہ فرمایا کہ میں نے جماعت کو کہا تھا ان سے مانگنا کچھ نہیں ہے، جو بھی یہ کہتے ہیں. اچھا حضور نے فرمایا پھر ہم نے 17-18 مختلف بندے اکٹھے کیے، انہوں نے مختلف ہینڈ رائٹنگیں، کسی نے کوئی اچھا لکھا، کسی نے اس طرح لکھا. تو راتوں رات انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ 3 کے 4 دن تھے ہمیں، انہوں نے کہا 3-4 دنوں میں 200 کاپیاں 270 کاپیاں جو ہیں یہ ہمیں مہیا کرنی ہیں، اور یہ آپ نے اس بات کا خیال بھی رکھنا کہ یہ لیک بھی نہ ہو پائے. یہ تھی ان کی چالاکیاں. اور پھر حضور اس میں فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کہو کہ ہم موقف اپنا پیش کریں گے. تو پھر انہوں نے پابند کیا کہ نہیں خلیفہ وقت آئیں گے.
تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت میں نے جب باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور پھر آپ کو جانا پڑے گا ورنہ وہ اس طرح کی کاروائیاں کر کے کوئی آپ کو اریسٹ نہ کر لے، تو اس لیے بھی حضور گئے ہیں وہاں. حضور کے یہ الفاظ ہیں. تو حضور نے فرمایا پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں نے بڑے خدا کے حضور دعائیں کی کہ اے اللہ میں تو ایک عاجز انسان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنی، قبول کی، اور مجھے الہاماً یہ بتایا کہ ایک یہ تھا کہ وسع مکانہ کا، کہ اپنے مکانوں کو وسیع کرو، انا کفیناک المستہزئین، ہم جو ہے نا استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ان دنوں میں. یہ حضور فرما رہے تھے. جزاک اللہ. اس کو بلاک کروائیں ذرا میر صاحب کو، کیا ہے کہ نا کیا بلاک کیا کرنے کی ضرورت، دوائی تو اس کو دینے دیں. جی مرزا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ویس بھائی، جو آپ ریکارڈنگ کا میر صاحب ہی کہہ رہے تھے نا، یہ ریکارڈنگ مجھے یاد ہے میں نے خلیفہ رابع رحمۃ اللہ علیہ سے کسی پروگرام میں یا کسی خطبے میں جلسے پہ سنا ہے. حضور نے کہا کہ ہم نے یہ کاروائی حاصل کر لی ہے ریکارڈنگ، اور جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم اپنی طرف سے اس کو نہ شائع کریں گے انشاءاللہ تعالی نا. اگر انہوں نے کہیں کہا ہے تو اس کا ریفرنس دے دیں، کوئی حوالہ، کوئی ویڈیو کا لنک، کچھ. جی چلے ٹھیک ہے، میں دیکھیں نا، کیونکہ ابھی اس کو تو کافی عرصہ گزر گیا تو میں نے خود سنا ہوا ہی ہے نا، تو میں انشاءاللہ تعالی نا تو دیکھے کہیں پہ انشاءاللہ تعالی تو وہ میں دیکھتا ہوں نا. جی وہ سننے میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، میں نے تو نہیں سنی ایسی کوئی بات. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اویس بھائی گپے کیوں نہیں مارنا چاہتے؟ اویس بھائی یہ کیا چکر ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا سنجیدہ کیوں پریزنٹ کر رہے سر؟ نہیں پھر اچھا امیر صاحب، ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ ابھی جو تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ آدھا پاکستان مسلمان ہو جائے گا، اپنے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کہا تھا، یہ بات میں تھوڑا سا کسی کے ریفرنس سے کہی تھی، یہ کسی کے ریفرنس، اور بلکہ کسی قومی اسمبلی کے ممبر نے کہی تھی. جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ شائع کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ اب شائع کریں گے تو وہ تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا. تو یہ بات اس حوالے سے غلط ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ بات کہی، یہ انہوں نے نہیں کہی تھی، کوئی ممبر. جی ثالث نے. ویسے تو حضور نے یہ بھی کہا تھا، اس ویڈیو میں یہ بھی موجود ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آدھا ہو جائے، تو میں نے کہا تھا پورا ہو جائے گا. جی آدھے کی تو بات انہوں نے کی تھی. جی ہاں بالکل. ہاں جی. تو حضرت صاحب نے پھر کہا تھا کہ پورا ہی ہو جائے گا، لیکن آدھے کی جو بات کہی گئی تھی وہ کوئی قومی اسمبلی کے ممبر تھے غیر احمدی، جنہوں نے جو اس کاروائی میں شامل تھے، تو وہ اتنے امپریس تھے تو انہوں نے بتایا. تو لیکن جب یہ حضرت صاحب کو پھر خلیفہ رابع کو بات معلوم ہوئی تو پھر انہوں نے یہ اس پہ تبصرہ کیا. اور وہاں وہ یہ بھی بتایا تھا انہوں نے کہ لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے تھے کہ بہت اچھا آپ نے باتیں کی ہیں اور بڑے متاثر ہوئے ہم آپ کی باتوں سے. یہ 7 اگست 1974 کی جو کاروائی ہے اس کے صفحہ نمبر 410 پر دیکھیں، یہی حوالے والی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ چیئرمین کہتا ہے there might be some bona fide mistake of fact but when the book is available the book may be handed over and the other member of the delegation can verify those. تو یہ غلط بیانی اس نے کی، کوئی حوالہ وہاں موجود نہیں تھا. اب ان کو پڑھتو پڑا ہوا ہے کہ حوالہ نکل نہیں رہا اور بہانے بنا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بختیار کہتا ہے یہ نہیں لیا صفحہ نمبر 13 اور 20 آپ نے، مرزا ناصر احمد صفحہ 13 اور 20 وہ تو لکھ لیا ہے. جناب چیئرمین آپ اس طرح کریں جی کہ دی ممبرز آف دی ڈیلیگیشن جناب یا بختیار حوالے موجود ہیں. مرزا ناصر احمد نزول مسیح صفحہ 96 پر کہاں یہ نہیں مل رہا. اس نے کہا جی نزول مسیح پر فلاں بات لکھی ہے، وہ نہیں لکھی ہوئی. اس نے کہا نہیں لکھی ہوئی، حضور نے فرمایا. یا بختیار کہتا ہے مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدائی بلا بلا جو آگے ڈاٹ. حضور فرماتے ہیں یہ زمیمہ نزول مسیح کا ہے. جناب چیئرمین بھٹی صاحب آپ نے یہ کتاب دی ہے، صفحہ 96 پر نہیں مل رہا، لکھا ہوا ہے اور نہیں ملا. وہ پوری کاروائی کیا کتنی کو کاروائی ہے بھائی، وہ ساری پڑی ہوئی ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بعد میں انہوں نے حوالے ڈھونڈ کر دے دیے تھے. ہم کہتے ہیں آج بھی آپ کو چیلنج ہے، آج وہ دکھا دیں. وہ کاروائی میں تو کہیں بھی نہیں ملے، آپ کہہ رہے تھے سارے مل گئے ہیں حوالے. یعنی اپنے جھوٹ اور دھوکے بازیوں کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے. کہ وہ چیئرمین رونے لگ گیا ہے، کہتا ہے جیسے آج یہ چیخ کر مرنے والے ہونے والے ہوئے تھے. وہ چیئرمین کہتا ہے بھٹی صاحب آپ نے یہ کتاب دی ہے، صفحہ 96 پر نہیں مل رہا. وہ عبارت ہے نہیں صفحہ 96 پر، آپ پن پوائنٹ کریں، اس صفحہ کو انڈر لائن کریں. وہ جب ہے ہی نہیں تو انڈر لائن اپنے دماغ پر وہ کر لے. وہ پاگل وہ ہو گیا کہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صفحہ پر نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں نزول مسیح والا یہ کتاب واپس لے آئیے، ہماری ہے. کہ کتابیں بھی اپنی لے کر آؤ. تم جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ حوالہ بھی تم پڑھو. کیوں بھائی تم اندھے ہو؟ تم آگے ہو یہاں منہ اٹھا کر کہ میں 74 کی کاروائی پر بات کروں گا اور اوپر لگا دیا اتنی محنت کر کے. اب میں اندھا ہوں جی، میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. اور گھر میں پرنٹ کر کے رکھو اتنا تمہیں شوق ہے
شاہ نورانی کہتا ہے اس کے ازالے میں یہ روایت موجود ہے، لو جی، کہ وہ حوالہ تو جھوٹا تھا، اس کا تو ہمیں نہیں پوچھا، ایک اور حوالہ اس کی جگہ پر لے لو، بھائی پہلا حوالہ پہلے تو دکھاؤ۔ اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو عبارت کہہ رہے تھے کہ نزول مسیح صفحہ 96 پر موجود ہے، وہ نہیں ملا حوالہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے خود لکھا ہے، میں نے یہ براہین احمدیہ میں بھی لکھا ہے، یہ کتاب بھی ان کی ہے۔ چیئرمین کہتا ہے نہیں ڈرامے بازیاں نہیں، ایک سیکنڈ تشریف رکھے۔ وہ کہتا ہے تو اپنی تشریف ہے بھی چک کے کھلو کے تے گلاں کے وچ کرن دے، اجازت ہی نہیں تھی کسی کو بولنے کی، بار بار ملا بولتے تھے اندر، جب پتا تھا ذلیل ہو رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنا ریفرنس پوچھا تو آپ اس ریفرنس پر ریلائی کریں گے کہ تم نے حوالہ دیا ہے، حوالہ پیش کرو، کدھر لکھا ہے یہ؟ شاہ نورانی کہتا ہے ریفرنس انہی کی کتاب کا ہے، وہ کتاب موجود ہے، لو جی یہ ہے ثبوت کہ کتاب ان کی ہے، حوالہ یہ ڈھونڈے، ہم کیوں ڈھونڈے؟ چیئرمین کہتا ہے وہ کتاب آپ نے دی ہے، وہاں ان کو نہیں ملا۔ یہ بحث ہو رہی ہے، اور یہ ایسے بے شرم ہے، کہتے ہیں ہم نے کاروائی پڑھی ہوئی ہے اور سارے حوالے مل گئے تھے۔ یہ چوتھا حوالہ جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، جہاں صاف ثابت ہوتا ہے کہ پوری کتاب لکھی ہے وہ جناب ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب، اور جنہوں نے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے۔ پتہ نہیں وہ شائع کیوں نہیں کرتی، کیا حکمتیں ہیں اس میں، پوری شائع نہیں کرتے، وہ اس کے جو ٹوٹے انہوں نے شائع کیے ہیں، ٹوٹوں سے بھی اتنا کچھ ثابت ہو رہا ہے، اس کا ریفرنس سارا انہوں نے دیا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ شاہ نورانی کہتا ہے میں نے دے دی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، لو جی۔ یا بختیار کہتا ہے مولانا دیکھیں، یعنی رنگ بازیاں، ساڈے نال بھی رنگ بازیاں، وہ ہم سے تو رنگ بازیاں کر رہے ہو، چیئرمین اور یا بختیار سے بھی رنگ بازیاں کر رہے، جی کتاب ان کی ہے، خود حوالہ ڈھونڈے، میں نے دے دی ہے کتاب، تو حوالہ تیرے پیو نے لبنا ہے، ہے ہی نہیں اس میں لکھا ہوا ہے۔ انگریزی میں وہ کہتا ہے کہ وٹنس نے کہا he has to refer to one or two other books also and then give explanation and that has come on record. I am going further now. کہتا ہے تم نے ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے، میں اگلے حوالے پہ جانے لگا ہوں، یہاں حوالہ ہی نہیں مل رہا، تم ڈرامے بازیاں کر رہے ہو۔ چیئرمین کہتا ہے ہاں، یا بختیار کہتا ہے یہ آپ کو مل گیا ہے جی، نزول مسیح صفحہ 96، حضور فرماتے ہیں نہیں ملا اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین کہتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، نیکسٹ پوچھ لیں۔ یا بختیار اجاز احمدیہ صفحہ 80، شاہ نورانی کچھ بولنے لگا ہے اور لکھا ہوا ہے مولانا شاہ نورانی، اور آگے عبارت نہیں لکھی ہوئی، یہ 421 نمبر صفحہ ہے، کہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ شاہ نورانی نے کیا کہا ہے، وہ عبارت ہی غائب ہے اندر سے، یہ کاروائی چھاپی ہوئی ہے انہوں نے۔ جناب چیئرمین ایگزیکٹلی جو لفظ اٹارنی جنرل صاحب پڑھ رہے ہیں وہی اس کتاب میں آپ انڈر لائن کر کے ان کے آگے رکھ دیں، اور یہ ایگزیکٹلی مولانا شاہ نورانی کے جواب دے رہا ہے، اور مولانا شاہ نورانی بریلوی کی بات ہی نہیں لکھی ہوئی کہ کیا کہا تھا اس نے، جس کو وہ ویریفائی کر رہا ہے چیئرمین، اور انہوں نے اپنے ہی ایک بندے کو دی کہ اس کو کانٹ چھانٹ کر جو ہے نا وہ آخری شکل دی جائے، وہ بھی اس اسمبلی کا ممبر تھا، اس کمیٹی کا حصہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا حسین اس کا حوالہ نہیں مل رہا، یہ تو آ گیا پہلے۔ یا بختیار کہتا ہے یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ تو صد حسین است در گرمر والا حوالہ لے آئے ہیں اور اس میں براہین احمدیہ چاہیے۔ یا بختیار کہتا ہے یہ جی صفحہ 96، حضور فرماتے ہیں براہین احمدیہ کا حوالہ ہے نا یہ۔ یا بختیار کہتا ہے عبدالعزیز پٹی صاحب مینوں تے وہاؤ کی کر بیٹھے ہو، مینوں سانوں سمجھ نہیں آؤندی۔ یہ سب کتے شکا وہاں چل رہا ہے کہ کوئی حوالہ دیتا ہے وہ اس کو ملتا نہیں، اس لیے ہوتا تھا کہ یہ اصل کتابوں سے دیکھ کر ریفرنس نہیں لکھتے تھے، یہ مخالفوں کی لکھی ہوئی کتاب، جیسے ثبوت حاضر ہے آج کل کتاب ہے نا، یہ قادیانی مذہب ایک کتاب تھی، اس میں سے لکھ کر لے آتے تھے کہ جی ان کی فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے، وہ کہتے تھے یہ لو کتاب دکھاؤ کہاں لکھا ہے، اس میں لکھا ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی گھر سے ویریفائی کر کے بھی نہیں آتے تھے۔ چیئرمین کہتا ہے چودھری ظہور لائی صاحب کو دے آئیں، اور براہین احمدیہ جو ہے نا وہ اس کا حوالہ ہے۔ دی ریفرنس ان دی بک شوڈ بی ایگزیکٹلی دی سیم واٹ از دی کوسچن، کہ جب آپ کسی چیز کو کوٹ کر کے کسی پر اعتراض کر رہے ہیں تو وہ کتاب میں لکھا تو ہونا چاہیے، وہ نہ الفضل اس ٹائم کو چھپا ہے، نہ اس کتاب کے اتنے صفحات موجود ہیں جو آپ اعتراض کریں، وہ بھی وہ الگ، وہ 5واں حوالہ لے لیں، وہ پوری کتاب انہوں نے اسی پر لکھی ہے کہ حوالے جو ہے کیسے کیسے الٹے سیدھے انہوں نے وہاں دیے ہیں جو ملے نہیں۔ پھر وہ شاہ نورانی بریلوی کہتا ہے میرے خیال میں مس انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ہے، آپ اس پر غور فرمائیں کہ انہوں نے جو یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ ربوا کی چھپی ہوئی ہیں اور اسی پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ جن حضرات نے سوالات کیے ہیں انہوں نے ان کتابوں میں دیکھ کر جو ان کی اپنی ذاتی ہیں، پرسنل ہیں، انہوں نے ان میں ریفرنس دیے ہیں۔ یہ آپ بہانہ دیکھیں اس کا کہ ان کی اپنی کتابوں سے دیکھ کر بکواس کر رہا ہے۔ انہوں نے قادیانی، بعد میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ وہ قادیانی مذہب سے پڑھ کر سوال کر رہے تھے، اپنی کتابیں تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ ساتھ لے، آگے وہ ذلیل کرتا ہے، آگے دیکھیں کیا کہتا ہے، ساتھ لے کر آؤ اپنی کتاب جس میں سے حوالہ دیا ہے۔
چیئرمین کہتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں, دی بکس ہیو بین اویلیبل فار لاسٹ 10 days. وہ کہتا ہے 10 دن ہو گئے ہیں کتابیں یہاں پڑی ہوئی ہیں, تم ڈرامے بازیاں کر رہے ہو کہ یہ ربوا سے چھپ گئی ہے اور ہمارے پاس اور کتابیں. آگے 425 نمبر صفحہ پر لکھا ہے, وی شوڈ ناٹ کٹ اے سوری فگر before the members of the delegation and these members should be here up to 6 o'clock. کہ ان کے سامنے ہمیں ذلیل کروا رہے ہو, وہ حوالے مانگتے ہیں, ہمارے پاس حوالے نہیں نکلتے. اگر آپ نے اپنا ورک دکھانا ہے تو یہ نہیں کہ ایک حوالہ تلاش کرتے آدھا گھنٹہ لگا دیں. The change of edition or print at Rabwa or Qadian is no excuse. اور you say کہ یہ ریفرنس نہیں ہے, غلط دیا ہے, یہ کتاب ہی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ ذلیل کر رہا ہے ملوانوں کو جو وہاں سوال بنا بنا کر لاتے تھے یہاں سے قادیانی مذہب کتاب جو ہے الیاس بنی کی, وہاں سے پڑھ پڑھ کے. سمجھ آ رہی بات کی؟ محمد ریف خان کہتا ہے 1 point, not all the members of the steering committee but only honorable members. Mr. Chairman, those who are conversant, they may not be members of steering committee because this is the responsibility of everybody, especially جنہوں نے نوٹس دیا ہے. انٹرپشن چیئرمین مولانا ایک سیکنڈ, جنہوں نے اپنے سوالات کا نوٹس دیے ہیں اور دوز ہو آر کنورزنٹ ود دس, اور اس کے بعد جب اٹارنی جنرل صاحب کوسچن پٹ کریں, اب کوسچن ان کے پاس ہیں اور کوسچن جو ہیں آپ کو پتا ہے, جو بھی اس حوالہ جات جنہوں نے دیے ہیں وہ آپ یہاں حوالہ تیار کریں. مسٹر اٹارنی جنرل, دی فرسٹ کوسچن وڈ بی ویدر ایکسپلینیشن ول فالو اپ ٹو ڈیٹ یو ایڈمٹ اور ناٹ. جیسے کہ لائر کا کیس تیار کیا جاتا ہے تاکہ فیکٹس اور ڈاکومنٹس تیار کیے جائیں. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ وکیل کی طرح اس سے عدالت کی طرح سوال کریں کہ یہ جو بات ہے اس کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس پر تبصرہ وغیرہ کریں. اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ. لکھا ہے جناب چیئرمین, یہ صفحہ نمبر, پوری کاروائی ہی ایسے ہے, وہ ان کی ضلالت کی عجیب داستان ہے. 426 نمبر صفحہ ہے کہ چیئرمین کہتا ہے آپ کی وہی ہوگی کہ جج ہم نہیں ہیں. وہ کسی کوئی بولنا چاہا نا کسی نے تو وہ کہتا ہے تو یہی کہنا کہ ایسی جج نہیں. عبدالحمید جتوئی, جناب ایک عرض ہے چیئرمین, چھٹی تو نہیں منگنی چھٹی. عبدالحمید جتوئی کہتا ہے نہیں چھٹی کی بات نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ جب اٹارنی جنرل سے سوال پوچھتے ہیں اور اس میں حوالہ جات کتاب کے, تو مناسب یہی ہے کہ وہ کتاب سوال کے ساتھ ان کو ہینڈ اوور کی جائے. جناب چیئرمین, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں نے کہا ہے. لیکیج آف کوسچنز ٹو بی پٹ ٹو دی ڈیلیگیشن, آگے وہ بحث چلتی ہے کہ یہ کوسچن کوئی ان کو بتا دیتا ہے, وہ اس کے لکھے ہوئے جواب لے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی لیک کرتا تھا, وجہ یہ تھی کہ وہی اعتراض ان کتابوں سے پڑھ کر رہے تھے اور ان کو سوچ گئی تھی کہ فلاں کتاب ہے, وہ کتاب موجود تھی, اس میں سارے اعتراض لکھے ہوئے تھے. اور آج بھی جتنے بھی یہ اعتراض کرتے ہیں اس کے, مثلاً مجھے کوئی اعتراض کرے یہ دادیوں نانیوں والا, تو میں کہوں گا 10 سال ہو گئے ہیں وہاں اس کی پوسٹ بنائی ہوئی ہے, اس میں اصل حوالے لگے ہوئے ہیں, تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے اس کا جواب. اس کا یہ نہیں مطلب کسی نے سوال لیک کر دیا ہے, لیکن بہرحال ان کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ یہ سوال پہلے کیوں نہیں بتا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور بے شمار حوالے ہیں یہ بھرے ہوئے ہیں اس میں, جو بات کرنا چاہیں کریں بھیا. اویس بھائی کچھ کہہ رہے تھے, اویس بھائی جی محمود بھائی کریں. نئی پوسٹ لگاتے ہیں اس پہ اپنی ویب سائٹ پہ, وہ کہاں پہ آتی ہے؟ سب سے پہلی پوسٹ سب سے نئی پوسٹ ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں نے 2 پوسٹیں لگائی ہیں وہ. جی اپنی ڈیوائس الٹی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نئی پوسٹ کون سی ہوتی ہے. اس کو سارٹ کر سکتے ہیں, ای میل میں آ جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن جب اگر آپ نے اس کو نوٹیفیکیشن پہ لگایا ہوا ہے تو وہ مل جاتی ہے. ہاں جی, ہاں جی. ویسے ویب سائٹ کھولیں, جو سب سے پہلی پوسٹ ہے وہ سب سے لیٹسٹ پوسٹ ہوتی ہے. یہ تصویر لگی ہے کہیں پہ, میں نے دیکھی تھی, آپ نے پوسٹ پہ بھیجی ہوئی تھی لیکن مجھے نظر نہیں آئی دوبارہ. نہیں, یہ وہ ویب سائٹ پہ نہیں لگائی نا, یہ تو میں نے وہ گروپ واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں شیئر کی ہے. یار آٹو ماسٹر ہے یہ ڈنٹونی کی وقفے کے, تو دیوار کے تو چپکا ہوا ہے, آٹو ماسٹر نہیں ہے. جی جی, میں بٹ صاحب موجود ہوں, میں سن رہا ہوں. بڑا مزہ آتا ہے کاروائی سننے کا, کیونکہ یہ میر صاحب نے شروع سے لے کے آخر تک ایک وقت میں پڑھی تھی, اس کے کافی پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں رہ گئے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسا کوئی اعتراض نہیں تھا جو یہ بڑا لے کے آیا تھا کہ جی یہ ہے تو وہ فلانا ڈمکانا. بہرحال اینی وے کوشش تو یہ کرتے ہیں اپنی طرف سے کافی حد تک کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن غلط. ہاں جی, یہ تو آپ پبلک کے سامنے ہے, جس نے دیکھا ہوا ہے, جس نے سارا کچھ سمجھا ہے کہ عبارت جس میں لکھا ہوا ہے لیٹر کے اندر کہ ہم نہیں آنا چاہتے, ہم ریٹرن جواب دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن جیسا کہ یہ ابھی کہا بھی ہے ویس بھائی نے کہ ان کا مقصد ہی دھوکے بازی تھا, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جن کو
जिससे जनाब आसानी से मसला हल हो सके, ये उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते थे। मतलब ये आगे अच्छा, वो ये जो अभी बंदा आया था जो सॉरी जी अवैध भाई अब कर ले पहले। नहीं मैं तो एक छोटा सा बस पॉइंट आगे रखना चाह रहा था कि इस सारी कार्रवाई में अगर आप मजहबी एंगल को इग्नोर भी कर दें कि चलो हम अहमदी हैं, अकीदे का इख्तलाफ है और इस वजह से गैर मुस्लिम करार देने की कोई वजह उन्होंने इसको एज अ वजह यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन अगर आप इस कार्रवाई को पढ़ें तो एक बड़ा तासर जो ज़्यादा बनता है वो ये है कि याह्या बख्तियार जैसा सीजन्ड कानूनदान जो कि अटॉर्नी जनरल के ओहदे पे फाइज था, उसने इस बात पे जोर लगाया और ये कानून के खिलाफ है। अब दूसरी अमेरिका, इंडिया और इस तरह के तमाम जो बड़े कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इनके तमाम आइन और इवन के इंग्लैंड के आइन, अगर आप इनको भी देखें तो वहाँ पे जो कंक्लूजन्स निकले हैं मुख्तलिफ इस पे बुनियादी इंसानी हकूक की ऊपर बहुत बात हुई है, बहुत बहसें हुई हैं और अल्टीमेटली नतीजा यही निकला है कि आप बुनियादी हकूक को सलब करने वाले कवानीन नहीं बना सकते, वो सब्जेक्ट टू लॉ है। वो अगर आप ऐसे कोई कवानीन बनाएंगे जो कि इंसानी हकूक को सलब करते हैं या उनको चेंज करते हैं, उनमें अमेंडमेंट्स करते हैं, क्योंकि हुकूमतों का ये जो बतीरा रहा है, इंडिया में ये हुआ है कि वहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट तो इंसानी हकूक जब्त नहीं कर सकते, सलब नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक दूसरा कानून बनाया और उसके अंडर कर दिया। ये एक कानूनी मुँह शिगाफियाँ होती हैं, कानूनी चलाकियाँ होती हैं कि जिसके तहत आप दूसरे कानून को यूज़ करते हैं जो इजाज़त देता है उस आइन, उस बुनियादी हकूक को चेंज करने की। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं। इंडिया के मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि वहाँ पे गालिबन मुझे स्टेट का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, चले अगर मैं बगैर उसके ही बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस चीज़ को अल्टीमेटली जब वहाँ भी ऐसा ही मामला हुआ था जहाँ पे इस किस्म की हुकूमत ने चलाकियाँ करने की कोशिश की कि इंसानी हकूक को जब्त किया जाए किसी कम्युनिटी के खिलाफ, तो वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया इंडिया की कि ऐसे मामलात जो कि इंसानी हकूक से चेंज करने के मामले में या उनको कंट्रोल करने के मामले में कोई भी हुकूमत नहीं बना सकती। और उसका जो पाकिस्तान का आर्टिकल 8 है और 20 वो भी इस चीज़ को एड्रेस करता है कि 8 तो ये कहता है कि आप ले नहीं सकते, बल्कि उसमें ये भी है कि अगर कोई कानून पहले से मौजूद है तो वो भी स्ट्राइक डाउन होता है। अब ये बात मैं इंडिया की क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है हमारे कुछ दोस्त इसको जिक्र करें कि ये इंडिया का कानून पाकिस्तान वाले तो नहीं मानेंगे या उनकी डिस्कशंस, ऐसा नहीं है। कानूनी दुनिया में तमाम दुनिया से जो रिसर्च जो है वो ली जाती हैं, उनसे रहनुमाई ली जाती है और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के कई दफ़ा फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की असम्बलियों में डिस्कस होते हैं कानून बनाने से पहले, क्योंकि ये कानूनी मामला है। तो ये इंसानी जो हमारे याह्या बख्तियार साहब थे, उनका पूरा कार्रवाई के दौरान जोर सिर्फ इसी चीज पे लगा रहा कि इंसानी हकूक जो हैं जी। आवाज आ रही है? अच्छा आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। जी अच्छा, नहीं मैं सिर्फ ये मैं आखिरी बात ही कहने लगा था कि याह्या बख्तियार साहब का ये पूरा जोर लगा रहा कि हम इंसानी हकूक को सलब कर सकते हैं। हम मतलब वो एक गैर कानूनी काम को जायज साबित करने के लिए जोर लगाते रहे कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो चाहे तो किसी भी कानून को जब्त कर सकती है, चेंज कर सकती है और उसके अंदर वो इंसानी हकूक का मामला भी ले आए, बुनियादी इंसानी हकूक का। तो ये लीगली भी ये कार्रवाई जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा सुकम है और यही मैंने इनसे अर्ज किया था कि हमारे जो दोस्त पढ़ रहे थे गैर जमात दोस्त कार्रवाई को पिछले महीना 1.5 महीना पहले कि आप इस रीडिंग को कंप्लीट कर लें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे और हम आपके साथ इसको कानून की और आइन की छाननी से गुजारेंगे वर्ल्ड वाइड कि जहाँ पे कानूनी दुनिया में कैसे चीज़ें की जाती हैं। तो वो बहरहाल एक ही अभी मामला है, शायद अभी उनकी पेंडिंग है, लेकिन ये गुजारिशात थी जो मैं दोस्तों को बताना चाहता था कि सिर्फ इसका दीनी तौर पे ही, मजहबी तौर पे ही इसमें खला नहीं है इस रिपोर्ट में। इसमें बाकायदा वो कानून की धज्जियां बखेरी गई हैं जो कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ फैसले हुए हैं, उन चीज़ों को भी इसमें उभार के आगे लाने की कोशिश की। जी
जज़ाक अल्लाह अवैस भाई, आपने बता दिया कि आपने छोटी सी बात करनी थी, तो मैंने कहा अगर लंबी करनी होती तो फिर शायद ब्रेक ये नहीं है अवैस भाई की, कोई ब्रेक नहीं है, अवैस भाई हैज नो ब्रेक। नहीं अच्छा नहीं ब्रेक नहीं, की वो स्पेलिंग उन्होंने क्या है, BREAK है या BRAKE? क्या नहीं, ब्रेक की स्पेलिंग? BRACK है। अच्छा बट साहब, बात पता क्या है, और अवैस भाई और बाकी सुनने वाले भी, कि बात ये कि इन्होंने, ये इनकी एक चाल थी और एक इनकी एक पॉलिसी भी थी कि किसी तरह हम जमात अहमदिया को इधर मदऊ करते हैं असेंबली में, हो सकता है कि हमें कोई ऐसे नकायत मिल जाएं जिसकी बिना पर हम इनको कर सकें। हालांकि ये फैसला पहले हो चुका हुआ था नॉन मुस्लिम करार देने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक इन्होंने प्लेटफार्म बनाया और फिर इन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमें शायद कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें पता चल जाए। लेकिन जमात अहमदिया का जो वफद था खलीफा सालिस रहमतुल्लाह ताला के साथ, वो बड़े तहम्मुल से हर चीज़ की जो मुतालबा करते थे उसके ऊपर वो करते थे, यहाँ तक कि रातों रात रवा गाड़ी जाती थी, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी किसी हवाले की या किसी किताब की, तो वो भी मुहैया की जाती थी। तो कहने का मतलब है कि इतनी एफर्ट करने के बाद, मेज़रनामा पहले पेश करने के बाद, उसको तैयार करने में जो मेहनत लगी वो, और इन्होंने उसको शाया तक नहीं किया, और जब इनको कुछ ना मिला तो इन्होंने कहा कि जी चलें ठीक है, हमने इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया। जी अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ मीर साहब। लतीफ़ मीर साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं बुजुर्गो? आपकी आवाज़ कम आ रही है, मेरे ख्याल से आपने भी रोटी छोटी नहीं खाई। घर में बैठा हूँ ना, इसलिए खड़क के नहीं बोल सकता। हाँ नहीं सही है। अगर आप यसू खुदावन की पिक्चर लगाते हैं, मीसा की आवाज को देखें कैसे चेंज हो गई। नहीं वो लगी तो हुई है। वो यसू की बीवी कोई नहीं थी ना। जी अच्छा इस वजह से। अच्छा वैसे लतीफ़ मीर साहब, ये भी अच्छी बात है कि बीवी ना हो तो फिर कई दफ़ा नुकसान भी होता है, मुश्किलात भी आ सकती हैं। कर लो, दुनिया नहीं जीने देती, बीवी वालों को भी नहीं और जिनकी बीवियां नहीं उनको भी। अच्छा जिसने शादी की है उसको कहेंगे देखो जी ये इसने शादी कर ली है, जिसने नहीं की देखो जी वो छड़ा ही बैठा है। हाँ जी। अच्छा ऑटो मास्टर भाई टैक्टिक क्या यूज करके गया है कि जिन्हें शादी की होंगी है वो लोगों का फिरदा है, ये वो फल जे, जिन्हें खादा वो भी पछताया, जिन्हें नहीं खादा वो भी पछताया। ये तो बात है, लेकिन मीर साहब इतने तजर्बे के बाद फिर भी लोग क्यों शादियां करते हैं? उनसे पूछें जो करते हैं। ये अवैस खान साहब हैं, इनसे पूछ लें, शायद इन्होंने कोई की हो दूसरी तीसरी। अवैस भाई आपकी 2 शादियां हुई हैं? जिसने नहीं की वो आपको कैसे बताएगा? बताएं अवैस भाई, पूछें। अवैस भाई 2 शादी। अरे गल सुनो, बात सुने, तुसी मेरा टिकटॉक बंद करवाओगे? अच्छा आपकी 2 शादी हुई अवैस भाई, हाँ करें या ना करें, अपना फिरका बताएं। जेड़ा बंदा घर बैठा है ना उथों यही आवाज आएगी। अवैस भाई क्या आप 2 शादियों के फिरके वाले पंटर हैं? बताएं। सरकार मुझे कोई नहीं पता, बट साहब आप बताइए, आप ज्यादा जानते हैं इस मामले में। नहीं मैं कुछ भी नहीं, मैं आपसे सवाल पूछा, आप अपना फिरका बताएं, आपकी 2 शादियों वाला फिरका कौन सा है? बट साहब आप 6 नंबर कम कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ना लल्ला भाई ना बट साहब आप खतरनाक आदमी, मेरे ख्याल है मैं नीचे चला जाता हूँ। जज़ाकल्लाह। बात करो, ये महमूद भाई को पॉइंट रेस कर रहे थे, करे महमूद भाई क्या बात कर रहे थे? पहली बार वो मीर साहब की बात सुने जो उन्होंने कहा 6 नंबर कम कर ले, 420 बनता है बट साहब आपका। जी वो समय लग गया। महमूद भाई वो क्या जान छुड़ा के गया? मैं ये कह रहा था कि वो जानबूझ के लेके अब यानी कि वो बना लेगा जी, देखो जी इन्होंने नहीं पढ़ा, ये इन्होंने रोडे लगा लेनी कल ना। वो मैं समझ रहा था कि क्यों नहीं वो है, वो जो मीर साहब ने पढ़ा है उसके ऊपर आ नहीं रहा था, जो एक किसी का अपना वो ख्याल है वो यानी कि नेक्स्ट पेज में जो भी कुछ होगा वो पढ़ाना चाह रहा था जानबूझ के। नहीं बात पता क्या, जिस आर्गुमेंट को लेके या जिस बात को लेके वो ऊपर आया था, वो बात तो कई जावियों से प्रूफ हो सकती है। मैंने बताया ना कि उस वक्त मुस्लिम जो फतवा लगाया गया है, ये कब फतवा लगा है? कौन सा? सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने जो लगाया सामने जो है, ये जोनू भट्टी ने जाके उसको बताया है अपना आमर नज़ीर को कि ये फतवा मैं लगा रहा हूँ तुम्हारे मौलवी पे।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਸੀਮ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣਾ ਕਿਤੇ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਵਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਯਸੂਹ ਦੀ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਨਾਉਲਾ ਮਰਸਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਹਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮੁਝੇ ਜੋ ਦੀਦਾ ਇਬਰਤ ਨਿਗਾਹ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਨਤੀ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਨਾਉਲਾ ਮਰਸਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਗੈਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਹੋ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾੜੀ ਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਰਸਾਲੇ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਛੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ है कि ये हमने ईसाई अखबार से ली है तस्वीर। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਈਸਾਈ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਮੇजेस ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇਮੇजेस 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਇਮੇजेस ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ, 100,000 ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਰਾਏ ਇਤਰਾਜ਼, ਇਤਰਾਜ਼ ਬਰਾਏ ਇਤਰਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਲਿਖੋ, ਇਮੇजेस ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਤਸਵੀਰ ਉਂਝ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 11 ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰ ਔਰ ਬੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਅਵਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ख्वाब ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी गल सुन लो ना, दसना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सारा, ਮੈਨੂੰ पता है सारा कुछ अजकल की कर रहे ने। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੂਸਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਖੋਹ ਦੇ ਸੁਰਾਖ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੜਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ YouTube ਭਰਿਆ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨਾਵਲਾ ਮਰਜ਼ਰੀ ਭਾਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਠ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ? ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਗੱਲ ਬਨੋ ਖੁਲਾਫਤੁਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੀਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਮਸੀਹ ਅਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਮਸੀਹ ਅਵਲ ਵੀ ਉਸੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ।
ਉਹ ਇਹ ਇਲਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਓ ਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧੋਖੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मिस्टर टाइम होगा सोने का सो जी ओके अस्सलाम वालेकुम ਪੋਸਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਗੈਸਟ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ सर मेरा हवाला